کربلا بہت بھاری چیز ہے, اتنی بھاری ہے کہ عام آدمی اٹھا نہیں سکتا اس کو, اس خوف سے اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. مجھے تو یہی غم آج بھی کھایا جا رہا ہے اور کل بھی کھایا جا رہا تھا. رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, بس اور کچھ نہیں. کربلا یہی ہے. کربلا کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہو جاتا ہے, آپ کو اپنے خاندان سے, آپ کو اپنے رشتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہن کیا ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کربلا کی طرف یوں کھینچا تھا, مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا اور میں راضی تھا, آپ کے بیٹے مارے گئے میں راضی تھا, آپ کے بچے پیاسے رہے میں راضی تھا, آپ کی بیٹیوں کی چادر چھینی میں راضی تھا. کیسے ہم نے کربلا سے ہی صرف اور صرف امام کی مصیبتیں تو لی ہیں, لیکن وہ جس میسیجز کی بات کر رہے ہیں وہ شاید وہ میسیجز کشید نہیں کر پائے. چچا بھتیجے کی کنورزیشن ہے, ایک شخص کو معلوم ہے کہ کل میں مقتل کے اندر جا رہا ہوں اور وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے تم کیسا چاہتے ہو, موت کو تم نے کیا پایا, اور وہ کہہ رہے ہیں میں شہد سے زیادہ شیریں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کے سر پر اگر آج میرے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہو تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا. امیر اختر نقوی صاحب نے اپنے مجالس میں وہ بہت انیس کو پڑھتے تھے, اور بلکہ انیس کے اوپر ہی سب کے لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کے مرثیے بھی وہ لے کر آئے اور دبیر کو پڑھنا شروع کیا. جو ساتھ پوچھا کہ آپ نے مرثیے, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے انیس بہترین کام ہے زبان کا, لیکن رونے تک ہی محدود ہو جاتا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے سیکھے, جاگے تو صحیح انسان, مسلمان جاگ کیوں نہیں رہا. اور جوش صاحب جیسے خود شاعر انقلاب تھے, انہوں نے مرثیوں کو ایک نئی جہت یہ دی کہ اٹھو, اٹھانے کے لیے جھنجھوڑا. میں بھی وہی مت خورشیدی خان صاحب نے پوچھا کہ جوش صاحب کیا آپ کامیاب ہو گئے اس کو کرنے میں, خاموش ہو گئے, ایسے ہو گئے. جو ایام ازاں کی نشریات ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو مرثیے کی آپ فن کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ استاد معشوق علی خان صاحب نے سوزخانی فرمائی. ایک آدمی سوزخانی کسی کر رہا ہے امام حسین کی, تو اس کا کردار بھی اگر ایسا ہو, اس کی پرسنالٹی بھی ایسی ہو, وہ بہت لازم ہے, وہ لازم ہے اس کے لیے. ورنہ تو مطلب لوگ جب اسی دوئی کو دیکھیں گے, اسی شخص کو جو نمائندہ بن کر آیا ہے, میرے لیے تو اس پورے علمیہ ایمبیسڈر ہے نا وہ. جب ایمبیسڈر ہی صحیح نہیں ہے تو وہ کہے گا یار کیا. کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اخبار میں جیسے آتا ہے بھائی 2x2 کا 4x4 کا ایک اشتہار آ گیا, انہوں نے سوزخانی میں نام ڈال دیا استاد کہ بھائی یہ سوزخانی جو ہے وہ سبت جعفر صاحب فرمائیں گے. اگلے بندے نے کہا آپ نے ان کو بتایا بھی ہے, بول رہے ہیں بھائی وہ روزانہ اخبار پڑھنے والا بندہ ہے اور ایسے بھی دن نہیں چل رہے ہیں جس میں مصروفیات ہوگی تو لازمی پہنچے. ارے سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب لوگ ایسی بھی تھے کہ جو ذکر کو مقدم جانتے تھے اور وعدے کی پاسداری کرتے تھے. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے, یہ سامنے ہی گرین ووڈ سیکنڈری اسکول تھا, ہمارا ایک ترانہ تھا, ہم صبح سویرے اس کو پڑھا کرتے تھے, لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. مطلب نہیں سمجھ آتا تھا لیکن پڑھتے تھے اور جوش سے پڑھتے تھے. اب نہ تو اسکولوں میں مرثیات تو چھوڑے, اردو نہیں پڑھائی جا رہی, تو مرثی کے کہاں سے ہم رونا پٹنا کریں. تذکرہ کریں شفیع قاڑوی صاحب کا. محرم کے آنے کی دو بڑی نشانیاں ہوتی تھیں, اور وہ یہ کہ گھروں میں, کارخانوں میں موسیقی وغیرہ بند ہو جائے گی, اور سنی علاقوں میں موسٹلی وہ شفیع قاڑوی صاحب کی تقریب کربلا انہوں نے بیان کیا تھا وہ, اور گھروں میں شہادت نامے پڑھے جاتے تھے. وہ روایت اب تقریباً وہ تو اب ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی روایت شہادت نامہ پڑھنے کی. اور وہ شفیع قاڑوی صاحب کی وہ خاص طرز انارہ ہر کا تھا, جس وقت فوج شام سے نکلا کہ جیسے یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلچرل کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے, اور یہ فرق پتہ ہونا چاہیے کہ رسومات کیا ہیں اور اصل مقصد کیا. پردہ حرم سرا کا اٹھا روشنی, تو انہوں نے اس طرح پڑھا کہ مجلس نے مڑ کے دیکھا کہ شاید واقعی پردہ اٹھ گیا. رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری, شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں, پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. حافظہ ٹھیک ہو تو چین کہاں, بھولتے ہیں مجھے حسین کہاں. آج محرم الحرام سے جڑی ہوئی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خالد انم صاحب موجود ہیں. خالد صاحب میرے استاد ہیں, میں نے ان سے کلاس روم میں بھی سیکھا ہے اور کلاس روم کے باہر بھی بہت کچھ سیکھا ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان رانا آصف صاحب بھی ہیں اور حیدر عباس صاحب بھی ہیں. سر چونکہ پوڈ کاسٹ میں مہمان اور میزبان کی روایت اب ختم سی ہو گئی ہے, تو ہم تینوں ہی آپ سے استفادہ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے سیکھیں سنیں. پچھلا پوڈ کاسٹ آپ کا سر بہت شاندار رہا اور بہت اچھا اس کا ہمیں فیڈ بیک آیا, بہت لوگوں نے سراہا اور وہ کئی ممالک میں دیکھا گیا. اللہ کا کرم. تو سر محرم کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو محرم کی یادیں آپ کی, کیسا ہوتا تھا محرم, ہماری جو ہندوستانی تہذیب میں جو ایک گندا ہوا ہے امام کا غم, تو کیا یادیں آپ کی محرم الحرام کے حوالے سے, بچپن سے اگر ہم شروع کریں آپ کے. بھائی میری پیدائش چونکہ بالکل 59 کی ہے اور 60s میں ہم پلے بڑھے, تو اچھا یہ جو
تفرقہ ہے اب تو مخصوص ہو گیا ایک فرقے سے محرم، پہلے نہیں تھا. ہم جب بڑھ رہے تھے، میں نے بچپن میں بھی، سو سبیل کا لگنا اور شربت کا بننا، پانی کا رکھنا، مجلسوں میں جانا، یعنی یہ اکراس دی بورڈ ہوتا تھا. اس میں کوئی شیعہ سنی کی قید نہیں تھی. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم نے شیعہ سنی کا لفظ سنا نہیں تھا. یعنی ہم کیواڑی میں رہتے تھے اور تعزیہ دیکھنے جاتے تھے، اور یہ ہمارے اپنے گھر کی اگر میں بات کروں، میرے والد کا تعلق برٹش آرمی سے تھا، لیکن میرے دادا وغیرہ کا خاندان جو ہے وہ یمن سے آ کے مدراس میں سیٹل ہوا تھا، اور دادا کا مسلک جو تھا وہ حنفی مذہب کے وہ پیروکار تھے. لیکن 7ویں محرم کے بعد ہمارے گھر میں ریڈیو چلنا بند ہو جاتا تھا کہ نہیں یار اب بالکل سیریس ہو جاؤ سارے، کوئی کھیل. یہ تو میں نے اپنے بچپن میں نے بھی دیکھا ہے. ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اگر کبھی ابا آ گئے ہمارے بچے کھیل رہے تھے تو ڈانٹتے تھے کہ کیا شور بچایا ہوا محرم ہے. اور پھر ابا کے گھر میں ہی ہمارے گھر میں یعنی یوم عاشور کھچڑا بنا کرتا تھا، گوشت نہیں بنتا تھا. وہ ہمیں بعد میں اس کی تعویلات پتہ چلی، اور بڑے اہتمام سے بنتا تھا. یعنی مدراس کی تہذیب بھی آ گئی، کچھ یمنی تہذیب بھی تھی، لیکن ریگارڈلیس آف کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، اس سب کے لیے برابر تھا کہ امام حسین کا غم ہے، اور سب لوگ کھچڑا کھائیں گے. ہمارا گھر پورا سنی مسلک کا تھا، اور گھر میں پنجتن کا نام ہوتا تھا. لوگ پوچھتے تھے ارے آپ شیعہ ہیں؟ تو میرے ابا کہتے تھے کیا شیعہ کیا، ہم مسلمان ہیں بھائی، کہ یہ کیا پنجتن کیا صرف شیعہ کے ہیں. تو اس میں کھچڑا بنتا تھا، اور اتنے تردد سے بنتا تھا. مجھے یاد ہے گوشت بنتا تھا کھچڑے میں، ساتھ بینگن کا ایک بھرتا ہوتا تھا، اور خالص گھی کا ڈبہ رکھا جاتا تھا. تو ایک فیسٹ کا سا عالم ہوتا تھا. دعوت دی جاتی تھی، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے. پھر یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی یہ لفظ ہم نے جو سنا تفریق کا کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ سنی ہیں اور ناموں سے پہچانا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. یہ بعد میں آ کے 80 کی دہائی میں کہیں جا کے آنا شروع ہوا، سرفیس کیا، اور بہت پھر اگلی ٹرن لے لیا اس نے. ابھی میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یو پی کا جو عمومی کلچر ہے اس کے اندر جو ایام محرم ہے اس کی کلچرل اس کے اندر شامل ہیں. مطلب ہم نے اپنے ننیال میں دیکھا، ہماری نانی جو ہے وہ یو پی کی تھی، مطلب بلند شہر سے کا تعلق تھا. تو ایک خاص چیز یہ ہوتی تھی کہ 9 اور 10 کو گھر میں جھاڑو نہیں دی جائے گی، بالکل بالکل، خواتین زیور نہیں پہنیں گی، بالکل. اگر زیادہ کسی کو ہے، اور یہ لکھنؤ میں بھی تھا کہ وہ خواتین کے لیے باقاعدہ وہ کالی پونچیاں آتی تھیں جو وہ پہنتی ہیں کرتی تھیں. توا الٹا کر کے رکھ دیا جائے گا، چولہا نہیں جلے گا، گھر کی صفائی نہیں ہوگی، کوئی نیا کپڑا نہیں خریدا جائے گا، کوئی نیا کپڑا رنگ لیے جاتے تھے، کالا رنگا جاتا تھا محرم سے پہلے. محرم آ گیا تو وہ فلم میں جیسے مظفر علی نے گمن میں بڑا اچھا دکھایا وہ ماحول کہ محرم شروع ہو رہا ہے اور وہ کپڑے رنگنا شروع ہو گئے کہ کالا رنگ میں رنگے. بلکہ ہم تو ہنستے ہوئے بھی ڈرتے تھے، مطلب کہ وہ کبھی نانی اگر کسی کو نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا، کبھی ایسا تھا نہیں. لیکن چونکہ وہی ہم بات کر رہے ہیں حیدر اور لجم بیٹا کہ یہ سیڈ ایک بیج جیسے اب تاریخ میں بڑی عمدہ کتاب ہے، آپ کی شاید نظر گزری ہوگی، ہندوستان میں شیعیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی. تو وہ اودھ میں جب حکومت بنی تھی تو گومتی پہ وہ ہندوؤں کا وہ پرچم لہرایا کرتا تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا نواب اودھ نے کہ اس کو توڑا جائے، انہوں نے بھی مولا عباس کا علم لگایا، انہوں نے کہا اچھی چیز ہے لگایا جائے. اور آپ پاکستان میں تو یعنی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سنی مسلک بھی امام حسین کو سیلیبریٹ کرتے تھے. مینس سیلیبریشن ڈزنٹ مین خوشی کی سیلیبریشن، مین ان کا دن منایا جاتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے. وہ رنگین کوڑے اور وہ تلواریں اور یہ. تو میں نے ایک دفعہ جب پوچھا ایک علامہ صاحب سے، میں نے کہا کہ یہ کہہ لیں گے کوئی بات نہیں، یاد تو امام حسین کو ہی کر رہے ہیں نا.
وہ جس طریقہ الگ ہے، کوئی بات نہیں، تہذیبی علامت کے طور پہ بھی تو ہمارے وہ کرتے ہیں نا. سو یہ ہمارے پھر جانا مجلسوں میں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی سب سے بڑی چیز ہوتی تھی کوئی پیاسا نہ رہے. سبیل لگنی ہے اور لازمی لگنی ہے، اور بچے اپنی جیب خرچ دے رہے ہیں اور گھرانوں سے مل رہا ہے، اور وہ مٹکے لیے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑا باندھا جا رہا ہے، اور وہ خود ہی ٹھوکتے تھے. ہم کیواڑی میں تھے، وہ کسٹم کوارٹر میں خود ہی ٹھوک ٹھاک کے لگایا کرتے تھے. ہمارے بڑے بھائی وغیرہ سب مل جاتے تھے. بچوں کا کام تھا یہ لے کے آؤ، وہ پتھر لاؤ، یہ اینٹ لاؤ، یہ لاؤ. برف لے کے آئی جا رہی ہے، شربت بن رہا ہے. ہم جب عمر پیسے تو کہاں ہوتے تھے، روح افزا تھوڑی خرید سکتے تھے، تو وہ پنساری کی دکان سے رنگ لے آتے تھے. یا بھائی کھانے والا غلطی سے دفعہ مجھے یاد ہے کوئی کپڑے رنگنے والا رنگ لے آیا، کوئی وہ بنا دیا، پلا دیا، بعد میں پتہ چلا ہوگا. لیکن یہ کہ حصہ بننا، پھر اس سے پہلے خالی بچوں کی ٹولیاں جو نکلتی تھی، سبیل کا چندہ. پھر ہم بچپن میں امام حسین کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ہرا کپڑا باندھ کے. وہ ہم وہ یعنی اس میں کوئی وہ نہیں تھا. بلکہ میں آپ کو اس پہ دلچسپ بتاتا ہوں کہ ہماری کزن تھیں تو وہ بڑی منت و مرادوں سے ہوئی، تو وہ ان کو میں نے امام حسین کا فقیر بنا دیا. اب وہ آپ کو پتا ہے بچے کو ہرا جھولا پہنا دیا، اور کلاوا وغیرہ پہنا دیا. اب وہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے تھا، وہ عام طور پہ چیزوں سے دور رہتے تھے. اب وہ بچی تو ان کے گھر پہنچ گئی. اب انہوں نے اس بچی کو دیکھ کے اب ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے بیرون نے کہا کہ میاں تم جو کرتے ہو کرو، لیکن چلو ٹھیک ہے یہ لو 50. وہ جو باسودہ کے مریم جو مضمون ہے سر، اس کو دیکھنا وہ کیسے کیسے انہوں نے ڈپکٹ کیا محرم کو، کہ آپ کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں لیکن تہذیب ہماری ایک ہی ہے. اصل میں امام حسین جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں سب سمجھے ایسے ہی سمجھے ہوں گے، اٹس بیانڈ ریلیجن. وہ ایک ہوتا نا کہ ان کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے یا کربلا سمجھنے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے. ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے اور ہوا ہے، اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ نشانات موجود ہیں، وہ جگہ موجود ہیں، وہ سب اکراس دا بورڈ. وہی میں کہوں گا ہر کوئی مانتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو جب ہوا ہے تو پھر اس میں بحث کیا ہے کہ اب وہ کسی کا غم آواز اونچا کر کے مناتا ہے، کوئی دل میں مناتا ہے، کوئی سینہ پیٹ کے مناتا ہے. اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہر آدمی کا ایک، اب ہم جیسے میرے دو بیٹے ہیں. بڑا بیٹا جب ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، سوئی دیکھتے ہی رونا شروع کر دیتا تھا. ڈاکٹر کہتا ہے کہ واٹ، ابھی تو آئی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ، وائی آر یو کرائنگ. چھوٹا والا کو پرواہ نہیں تھی. تو اب ریئیکشنز ہیں نا. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ریئیکشنز کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. ہم ریئیکشن کے اوپر قدغن لگاتے نہیں. بھائی ہوا کیا ہے، اس کا ریئیکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو زیادہ گرمی لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، کوئی زیادہ ہنستا ہے، کوئی کم ہنستا ہے. ریئیکشن پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سر آپ کی یادیں کیا ہیں؟ مطلب مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 10 محرم آتا تھا تو طالب جوہری صاحب کی مجلس میں سنتا تھا، اور وہ لازمی تھی نا. شام غریبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹیلی ویژن پہ یعنی گھروں میں ہو کا عالم ہو جاتا تھا. شام غریبہ آ رہی ہے، پھر لوہا گھبرائے گی زینب، پھر وہ سلام، آخری سلام ناصر جہاں صاحب کا اللہ غری کی رحمت کرے. ہم نے تو رشید ترابی صاحب کو سنا ہوا ہے شام غریبہ ان کی. یعنی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا طالب جوہری صاحب سے پہلے وہ پڑھتے تھے. جی اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا نا کہ اس کے اندر خالد صاحب آپ وہ نشتر پارک کا احوال بھی بتا دینا، کیونکہ بھائی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میں آئی ڈونٹ نو میں اس کا ذکر کر سکتا ہوں کہ نہیں، کہ میں کیسے آیا ادھر. میں تھوڑا پٹری بدلی میں نے، تو جب بدلی نشتر پاک ایک سینٹرل، دیکھے پاکستان پہ اب ہمارے یہاں چونکہ اتنے ڈاگمیٹک ہم ہو گئے نا کہ ہم میں برداشت واقعی ختم ہو گئی ہے. جناح صاحب تھے، شیعہ تھے بھائی، اب کیا کریں. ابھی شیعہ ہوتے، سنی ہوتے، کچھ بھی ہوتے، تو ان کی گریٹنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. واٹ ایور سروس ہی ڈیڈ فار پاکستان اور فار دا کنٹری، اس میں کوئی فرق تھوڑی آئے گا. یہ ایسے ہی کیونکہ یار وہ کرکٹر بہت اچھا، ہم اگر ہندو ہے تو بھائی کرکٹر ہے، ہم اس کا مذہب تھوڑی ناپ رہے ہیں. سو انیشیل سٹیجز میں راجہ صاحب محمود آباد ہو گئے، یہ ہو گیا. بھائی آپ جن کو شاعر مشرق کہتے ہیں، مانتے ہیں نا علامہ اقبال، ان کے اشعار کیا امام حسین کے لیے نہیں لکھے انہوں نے؟
لکھے تو آپ جو مانتے ہیں تو وہ بھی مانے. نشتر پاک کا میں نے جون ایلیا صاحب کو ننگے پیر شیروانی پہنے ہوئے مٹی میں اٹے ہوئے نشتر پاک کی مٹی میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے, اور وہ سنتے تھے مجلس, اور وہ کہتے تھے کہ میاں یہ غریبوں کا ہے, یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے سننے والی, اے سی میں بیٹھ کے سننے والا ذکر نہیں ہے. اگر تم نے سننا ہے تو زمین پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ سب زمین پہ بیٹھے ہوئے. تو بڑے بڑے لوگ, یہ وہ در ہے کہ وہاں تو ایکوالٹی یوم حشر ہی ہے, یہ سب برابر ہے, کسی پہ کوئی تفریق نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اے سی پہ کیوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے, اور آپ لوگ تو اب تو یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ وہ مجلس چل رہی ہوتی, وہ اندر بیٹھے تھے, چلا کے گاڑی سٹارٹ, اے سی میں بیٹھے, گھر بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, اللہ قبول کرنے والا, ہم تو کوئی نہیں ہوتے کہنے والے, لیکن یہ فرق آتا گیا ہے. پھر یہ کہ پہلے واقعی بہت فقیری کام تھا یہ, پھر تھوڑی تھوڑی اس پہ نا تھوڑی سوفسٹیکیشن آنی شروع ہو گئی, پھر کیٹرنگ ہونی شروع ہو گئی, پھر پراپر مینیو بننے لگ گیا. ہمارے سامنے کی بات ہے, 80 کی دہائی سے شروع کریں آپ, پھر وہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے کرسیوں پہ اے سیز لگ گئے, اور یہاں تک کہ میں نے کچھ ایسے علماء کو بھی دیکھا جنہوں نے ممبر سے بیٹھے, بھائی بڑی گرمی ہے, کل کو دیکھیے یہاں اے سی لگا دیجیے گا. ہم نے کہا ہاں اچھا بھائی, ایسا بھی ہے. سو یہ انسان ہے, وہ تھوڑی معصومین تھوڑی ہے. سو مقصد ہے کہ اصل جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کربلا کیا وہی بات ہے, کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نو کے ستارے ہیں حسین. جو انسان بیدار ہوگا وہ کہے گا یار یہ تو کمال. پہلے I feel he was the first man who stood up against oppression. یعنی انہوں نے پہلے انسان ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا. وہ آئے تھے جنگ کرنے, نہیں آئے تھے یار, آپ نے بلایا. دیکھیں نا, آپ پوری سٹوری سنیں, آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا تھا آپ نے. میں ان کو بلاؤں, حیدر آپ آئیے, حیدر آئیے, حیدر آئیے, حیدر آئیے, حیدر آئے تو پھر میرا چوکیدار ان کو وہاں روک لے. وہ کہ یار میں اتنی مشکل میں یہاں, مجھے بلایا ہے انہوں نے, میں ٹکٹ بڑی مشکل سے میں نے کاٹا, میں ملتان سے آ رہا ہوں یار, آپ نے وہ وہاں روکا, نہیں آپ نہیں جا سکتے. نہیں, انہوں نے کہا واپس جائیے ادھر. ارے بھائی مجھے بلایا تھا یار. چلیے یہ والی ہسٹری تو ہم چاروں کے لیے سیٹلڈ ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو مجالس میں بلایا جاتا ہے, یا ٹی وی آپ نے دیکھا ہے بہت قریب سے سارا محرم کا سین, تو پی ٹی وی کے زمانے میں محرم کو کس طرح سے منایا جاتا تھا؟ پی ٹی وی پہ بہت بہت سیریسلی منایا جاتا تھا, ابھی بھی منایا جاتا ہے, کیونکہ پی ٹی وی میں سمجھتا ہوں باقی چینلز تو ذرا اس پہ اب آ گئے نا, وہ جسے کہتے ہیں ڈرامٹک لائسنس بھی لیتے ہیں, اور ایک آگ کا بھی سامان دکھاتے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسج سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے آدمی. جو آپ تمثیل میں پڑ گئے نا, تو جیسے وہ آپ نے اگر پروگرام کرنا ہے شب بارات کا تو آپ قبر میں بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ تضحیق نہ کریں. امام حسین ایک سیریس ٹاپک ہے, کربلا ایک بہت سیریس ٹاپک ہے, ہیومینٹی کا ٹاپک ہے. ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کربلا. ٹریجڈی کے علاوہ لک ایٹ دا میسج اٹ از گیونگ. اٹ از سیئنگ سرداد ندا دس در دست یزید. بھائی یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری نہیں کر رہا, ہم مجھ جیسے تجھ جیسے کی نہیں کرتے تا قیامت. یعنی آپ کو دو وہ دے دیے نا, ایگزامپل دے دی کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی کرے گا ہی نہیں. اب تا قیامت جو اس جیسے کی کرے گا وہ اس جیسا نہیں ہے. لائن ڈرا کر دی حق و باطل کی. ابھی بھی کیا ہے, گڈمٹ ہو رہی نا, ہر چیز مکس ہو رہی نا, ملاوٹ ہر چیز میں آ گئی نا. تو امام حسین وہ ایک لکیر ہیں جو خالص کو اس سے جدا کرتے ہیں. ادھر آ جاؤ, حسینی ہو یا یزیدی ہو, بلیک اور وائٹ ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا وہ گرے نہیں ہے. زندگی میں گرے نہیں ہے, ریلیجن میں گرے نہیں ہے, لائف میں گرے نہیں ہے, ہیٹ میں گرے نہیں ہے, لو میں گرے نہیں ہے. گرے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یار. تو اقبال نے کہا تھا نا, موسیٰ و فرعون شبیر و یزید, ایند قوت از حیات آمد پدید. ہاں,
اچھا پھر ایک چیز یہ بھی تھی کہ دیکھیں جیسے آج بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی وی پہ ہم نے مطلب ہم تو ظاہر ہے کہ بہت شہر میں نہیں گھومتے پھرتے تھے، لیکن ہمیں پہلا تعارف رسائی ادب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، وہاں ہمیں بہت سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رسائی ادب پر بات کر رہے ہیں. پھر تحت اللفظ مرثیہ ہم نے سننا شروع کیا. جب ہم تحت اللفظ مرثیہ سنتے تھے تو ہمیں پہلی مرتبہ پتا چلا کہ بھائی لہجہ کتنا اہم ہوتا ہے، تلفظ کیا ہوتا ہے، بات کس موضوع کی ہو تو کیسے کرنی چاہیے. پھر ہم نے مطلب اس میں پھر ڈسکشنز ہوتی تھیں کربلا کے واقعات پر، اور ادبی لیول آپ اتنا اچھا آپ نے یہ کیا کہ جو تلفظ ہے گفتگو سکھائی ہے کربلا نے بھائی. اور پھر خاص طور پہ اگر ہم گفتگو کی طرف آئیں تو اودھ ظاہر ہے کہ عزاداری کا جو کلچر ہے جو پورا ہم آج دیکھتے ہیں اس کو بر صغیر میں جس نے باقاعدہ سے کہتے ہیں نا کہ ایک کلچر ایک تہذیب کے طور پہ کریٹ کیا تو وہ تو اودھ ہی ہے. بے شک اودھ کی سلطنت ہے، وہاں پہ لوگ، اور اس نے ہمیں اتنا بڑا کام، اتنی بڑی چیز دی، اردو کو بحیثیت زبان اتنا بڑا سرمایہ دے کہ ہمیں اس نے انیس و دبیر دی. واہ واہ کیا بات کہ یہ کسی خاص طبقے کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ انیس یا دبیر یا یہ کیونکہ اچھا انیس دبیر کا جو مسابقت تھی اس نے مرثیے کو ایک پورا الگ دبستان بنا دیا. ورنہ اس سے پہلے تو مرثیہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بگڑا شاعر مرثیہ خواں ہوتا ہے، کہ مطلب جو جس شاعر سے غزل نہیں کہی جاتی، جس سے قصیدہ نہیں، وہ مرثیہ لکھ دیتا. تو انیس جیسا مرثیہ وہ کہ اس سے پہلے روایت تھی، یعنی میر ضمیر کی روایت. انیس تو خود ایسے خاندان سے تھے کہ ان کے مطلب میر زاہد، میر حسن، میر خلیق، اور پھر ان کے اور میر خلیق نے جو مرثیے کی طرح ڈالی، مطلب میر ضمیر کے ہاں کے شاگرد مرزا دبیر اور یہاں جناب میر انیس، اور میر انیس نے جو مرثیے کی طرح ڈالی. ظاہر ہے کہ ہم انیسیہ دبیریہ کی بحث میں نہیں جا رہے، وہ تو لمبا، لیکن میر انیس نے جو زبان کو جس طریقے سے برتا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا. یعنی اردو کو ایکسپریشن میں، اردو کی زبان کسی لفظ کا کیا ایکسپریشن ہوتا ہے، میرا خیال انیس کو پڑھے بغیر کوئی آدمی سمجھ نہیں سکتا. کیا بات. انیس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ایک نہیں حیدر بھائی آپ بھی گفتگو میں شامل ہو، آپ سامعین کے کوٹے پہ نہیں آئے. میں سامعین کے کوٹے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ رانا صاحب بات کر رہے ہیں جس طرح سے، اور میں اس شہر میں کھو گیا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 9 اور 10 محرم اور پی ٹی وی کا سلسلہ آپ بتا رہے تھے، اس میں مجھے یاد ہے ضیاء صاحب کا بہت، آپ جیسے تلفظ کے حوالے سے بات کرے تھے. آج الحمدللہ وسائل اور آج اتنی زیادہ آسانی اور سہولت ہو گئی ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ زیارات پر لوگ بآسانی جا رہے ہیں. اس کے اندر وہ ڈاکیومنٹریز جو 9-10 محرم کو نشر کی جا رہی ہیں ضیاء صاحب کی آواز کے اندر، فیملی نے جو پوری جی وہ والا سارا معاملہ، جیسے ناصر جہاں کے کلام کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے. باقی اس کے اندر مجھے یہ ہے کہ مقصدیت کی جو ترویج ہے اس پر روشنی جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ شاید نہیں پہنچی ہمارے سامعین تک یا جتنے بھی ویورز ہیں. ہم نے صرف کربلا سے ہی صرف اور صرف جو ہے وہ امام کی مصیبتیں تو لی ہیں، لیکن وہ جس میسیجز کی بات کر رہے ہیں وہ شاید وہ میسیجز جو ہیں وہ کشید نہیں کر پائے. اب اس کے اندر جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا بالکل صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹریجڈی ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر امام کی مشکلات ہیں، لیکن وہاں پہ امام علی مقام جو ہے وہ آپ کو 10 چیزیں اور سکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے کربلا سے فرینڈشپ سیکھی ہے. اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب آپ ایک واقعہ جس کے اندر جو ہے وہ سر کاٹے جا رہے ہیں اور سر نیزوں پر بلند کیے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ کیسے فرینڈشپ سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا ایک نقطہ یہ ہے کہ امام علی مقام جب وہاں پر گھرے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں وہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو وہاں پر وہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتے ہیں. یعنی ایک ایسے موقع پر جب انسان گھرا ہوا ہے، مشکلات کے عالم کے اندر ہے، تب وہ وہاں پر یاد کس کو کر رہا ہے؟ اپنے دوست کو یاد کر رہا ہے، اور وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ایک پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر تم مشکل میں ہو so you must need a friend. میں آپ کو صرف یہاں چوکوں گا، مجھے آپ نے جب حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا مجھے انیس کا ایک شعر یاد آیا. انیس کے مرثیے میں جب ابن مظاہر جو ہیں وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا ہے، انیس نے ایک عجیب و غریب شعر لکھا. اب آپ کو پتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر بہت مطلب عمر رسیدہ تھے، ضعف کا عالم تھا، اور انہوں نے لکھا کہ اب ان کو غصہ آیا اس بات پہ کہ اب امام جانے کی بات کر رہے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوں. تو انیس نے ایک شعر لکھا، مطلب اس کا ٹیپ کا بند یہ ہے: جلدی چلے جو 4 قدم جھوم جھوم کے، راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے. یعنی اب آپ سوچئے کہ، اور میں کافی غور کرتا رہا اس بات پہ کہ واقعتاً اگر آدمی ذوف بھی ہو اور اس کو جذب آئے، اور اس میں جو جھوم جھوم کے چلنا ہے، یعنی جلدی چلے 4 قدم جھوم جھوم کے،
راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے. تو مطلب وہ جو نہ صرف یہ کہ اور پھر آگے اس میں جو پوری بحث ہے کہ امام حسین ابن مظاہر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدل جا رہے ہیں اور میں سوار ہوں, وہ آپ جب تک سوار نہیں ہوں گے تو میں جب تک جو ہے وہ, پھر آگے پورا اس نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اس پورے مرثی اور عزاداری کے پورے تناظر میں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ رشتے کس طریقے سے رشتے ہیں نا. دیکھیں آپ ایک طریقے سے یہ ہے, ایک طرف وہ ہے کہ چچا بھتیجے کی کنورزیشن ہے, ایک شخص کو معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ میں مقتل کے اندر جا رہا ہوں اور وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے تم کیسا چاہتے ہو, موت کو تم نے کیا پایا, اور وہ کہہ رہے ہیں میں شہد سے زیادہ شیریں دیکھ رہا ہوں. یعنی آپ کے سر پر اگر آج میرے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہو تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا. اور وہاں پر جو ہے نا ٹریجڈی والی بات نا, دیکھیں ٹریجڈی بڑا مکمل آئیڈیا ہے. ٹریجڈی جو ہے نا وہ ٹرانسینڈنس کے بغیر, ماورائیت کے بغیر نہیں ہوتی. ٹریجڈی ہمارا سب سے بڑا ہیرو ڈیفائن کرتی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ میسیجز نہیں پہنچے, لیکن شاید کمی یہ بھی ہے نا کہ ٹریجڈی کو بہت ہی ادنا معنوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو اس کی آفاقیت ہے, جو اس کی یونیورسلٹی ہے ٹریجڈی کی, وہ جس کے بغیر ٹریجڈی بنتی ہی نہیں ہے. وہ ٹریجڈی اور وہ مصائب ہی ان کی افضلیت ہے نا, کہ ایک کس لیول پہ دیکھیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے, گھر گھراؤ ہو جاتا ہے, فیملی ہے, تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے سامنے میرے بچے مارے جائیں. میں سب سے پہلے خود جاؤں گا کہ یار چلو میں مر جاتا ہوں, میری بیوی بچے بچ جائیں, میں دیکھ نہیں سکتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں ایک ہوتی ہے اللہ کا حکم, ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی, ہے نا. اللہ کا حکم تھا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دو, کرنے گئے, مرضی نہیں تھی. مرضی ہوتی تو کیا مجال تھی کہ کچھ بہانا ہوتے. حکم کی تعمیل ہو رہی ہے لیکن مرضی نہیں ہے. امام حسین کے کیس میں علماء نے کہا ہے, بزرگوں نے کہا ہے کہ نہ اللہ کا حکم تھا نہ مرضی تھی. وہ سینس آف رسپانسبلٹی امام علیہ السلام کی اپنی تھی کہ وہ اللہ کی اپنے, کیا ایک ہی لفظ ہے, اس کی گہرائی میں جائیں گے تو میں کہتا ہوں زندگی ہماری, میں اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں, نانا کے دین کی بقا کے لیے. یعنی کیا ظاہر کیا کہ جو ابھی دین ہے وہ نہیں ہے جو نانا کا ہے. پہلی بات تو یہ, اس کو اصل شکل دوں گا. اب اس دین کے لیے مجھے اپنے بچے کو ذبح کرنا پڑے, اپنی مخدرات کی چادریں چھننی پڑے, دوستوں کو, احبابوں کو, بھائیوں کو مارنا پڑے, پیاسا. تو سب کے لیے یہ ہے کہ جو واٹ یو بلیو ان, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, کہ بلیو کا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ دیا امام نے کہ آپ بلیو کرتے ہو تو اسٹینڈ بائی اٹ. یہ نہیں اچھا چلو یوں ہو جاتے ہیں, اچھا چلو پھر یوں ہو جاتے ہیں, اچھا چلو پھر یوں ہو جاتے ہیں. یعنی وہ یہ نا کہ جواب شکوہ میں نہیں, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. مصلحتاً کوئی کام نہیں ہوتا دین میں, مصلحت کام نہیں آتی ان کو. وہ لوگ کہتے ہیں اب اقبال نے کہا پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش و عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اب وہ جو ٹریجڈی کی بات رجم کر رہے تھے نا, آپ یہ دیکھیے کہ یعنی آپ کربلا کے بارے میں جو کچھ مرثیہ میں جو کچھ لکھا گیا, ایک بڑی بحث ہے اس میں کہ کیونکہ مرثیہ ایک عجیب و غریب صنف بنی, مطلب انیس نے اور انیس کی تتبع میں لوگوں نے اور نبید نے, کہ اس کو ہم رزمیہ کہیں, اس کو مرثیہ کہیں, اس کو رجزیہ کہیں, کیونکہ جب وہ رز پڑھتے ہیں, جب وہ تلوار کا بیان ہوتا ہے, جب وہ گھوڑے کا بیان ہوتا ہے, جب وہ اب لیکن جب وہ ان انسانی رشتوں کا بیان ہوتا ہے, اور مطلب میں ایک مرثیے میں ایک جگہ ہے کہ اب حفظ مراتب دیکھے کیسے ہیں. حضرت عباس کی شہادت کا وقت قریب ہے, مرثیے میں بیان کرتے ہیں, اور منظر یہ ہے کہ علی اکبر ان کو روک رہے ہیں امام کو کہ آپ آگے مت بڑھیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ بھائی کو دیکھنے جانا ہے. اس موقع پہ علی اکبر سے حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کیا میرے لیے روتے ہو بابا کو اٹھاؤ, للہ زمیں سے شہ والا کو اٹھاؤ, میں اٹھ نہیں سکتا تم ہی مولا کو اٹھاؤ, قدموں کی طرف سے میرے آقا کو اٹھاؤ, واجب پسرے مصحف ناطق کا ادب ہے, قرآن کی طرف پاؤں قیامت ہے غضب ہے. اب اس پورے منظر کو جس طریقے سے, اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جو پورے کربلا کے منظر میں وہ صرف ان کا بھائی نہیں ہے,
ایک تو بھائی سے تعلق ہے, بڑے بھائی کا ادب ہے, ان کے لیے وہ امام بھی ہیں. اس پورے منظر کو کس طریقے سے انیس نے بیان کیا, اور آخر میں کتنی برجستگی ہے کہ پوری جو تلمی یعنی امام کی جو حیثیت امام ہے اس کو بھی پورا وعدے کر دیا کہ واجب پسر مصحف حق کا, مصحف ناطق کا ادب ہے. اور کیونکہ اب امام پاؤں کی طرف سے آ رہے ہیں نا, آپ زمین پر تشریف فرمائیں, قرآن کی طرف پاؤں قیامت. اب آپ اس کو جب انیس اس طریقے سے جب حفظ مراتب کو بیان کرتے ہیں اپنے پورے, جو آپ بات کر رہے تھے نا انسانی رشتے جو ہمیں نظر آتے ہیں جگہ جگہ پر, کہ اور اتنی اس میں پوری منظر نگاری کا خیال رکھنا. مطلب ایک جگہ لکھا جو کہ انیس کے اوپر جو خاندان تحقیق کا پورا جن لوگوں نے حق ادا کیا ان میں سے ایک مسعود حسن رضوی ادیب اور نیر مسعود, اور پھر ان کے بیٹے تمثال مسعود نے بھی اس پہ تحقیق کی کام کیا. وہ لکھتے ہیں کہ جب انیس نے مرثیہ لکھنا شروع کیا تو اب مرثیہ کی زبان کتنی پرتاثیر ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک مصرع لکھا کہ سکینہ جو ہیں سیدہ وہ کھڑی ہیں خیمے کے دروازے پر, اور وہ مقتل کا حال بیان کر رہی ہیں اپنے جو حرم ہیں ان سے کہ اس وقت کیا قتل گاہ میں ہو رہا ہے. تو انیس نے مصرع یہ لکھا تھا, شمر خنجر لیے آتا ہے میرے باپ کے پاس. اور خلیق نے یہ مصرع دیکھا اور انہوں نے اس میں صرف ایک لفظ تبدیل کیا, کوئی خنجر لیے آتا ہے میرے باپ کے پاس. اب اس کوئی نے اس مصرع کے اندر جو ایک وحشت ہے, یعنی ایک بچی دیکھ رہی ہے, وہ بچی باپ کو تو پہچان جائے گی تو بہت دور سے, لیکن قاتل کو تو نہیں پہچان پائے گی نا. یعنی یہ جو اس وقت اس کی غم اور اندوہ کی جو کیفیت ہے, تو اس تربیت سے جب مرثیہ لکھا گیا جس کے اندر مطلب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں یقین جانے کبھی کبھار خالد بھائی عجیب سوچتا ہوں, کوئی آدمی کربلا کی تاریخیت کا انکار بھی کر دے کہ بھئی یہ تاریخی واقعہ نہیں ہونا. انیس کا مرثیہ اگر اس کے دل میں اس کے تھوڑا سا بھی نرمی ہوگی, انیس کا مرثیہ روئے بغیر نہیں پڑتا. باادب ہوگا تو روئے گا, بے ادب ہوگا تو نہیں روئے گا. یعنی دیکھیے آپ سوری قطع کلام میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں انیس نے جس طرح ایک انسانی, وہ المیہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف یہ کہ کسی غم کا بیان نہیں, ایک بڑا ہیرو جب اپنے کسی کاز کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتا ہے تو وہ المیہ نہیں ہوتا. وہ المیہ اس سینس میں نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایک نئی علامت کریٹ کرتا ہے. وہ انسانیت کی قربانی اور اظہار کے جذبے کو ایک پوری علامت کے طور پہ کریٹ کرتا ہے. ہم ٹریجڈی صرف اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنی اعلیٰ اقدار کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک آدمی بھی سوسائٹی اگر اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو یہ المیہ ہے. المیہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے وہ کس کا بیٹا ہے, وہ کس لیے گیا ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, مطلب یہی تھا نا کہ وہاں وہ اذان دیتے تھے اشہد اللہ محمد رسول اللہ, مولا کہتے کون محمد یار, کس کی بات کر رہے ہو. پھر جناب سیدہ علیہ السلام بی بی پاک زینب علیہ السلام کا کیا تھا, پوچھا تھا کیا, کہا میں خوبصورتی دیکھتی ہوں. یعنی اس ایک ورڈ میں all I see is beauty in کربلا. یعنی آپ دیکھیں وہ یہ ایک لفظ میں آپ کو کربلا کیا, آپ کو انسانیت کیا, آپ کو خدا کیا, یہی تو خوبصورتی ہے. جاہل تو سمجھ نہیں پا رہا جو کربلا نہیں پاند. وہ کہتے ہیں نا کہ مصلحت پیش کم ہمت لوگ بیعت کربلا نہیں کرتے. تو وہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ کیا کیا ہم نے. تمہیں لگ رہا تم جیت گئے, تمہیں لگ رہا تم نے مار دیا, تمہیں لگ رہا ہے کہ تم نے ختم کر دیا. all I see is beauty. میں تو خوبصورتی دیکھ رہی ہوں کہ کیسے کتنا بڑا فقرہ ہے, کیا کام کیا ہے میرے بھائی نے, اور کیا کام ہم کر رہے ہیں, اور کیا کام ہم کرتے رہیں گے, تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور کربلا نے صرف جہاں صحیح حیدر نے کہا فیملی ٹائز بتائے ہیں یار, بھائی کیا ہوتا ہے, بہن کیا ہوتی ہے, ماموں کیا ہوتا ہے, چچا کیا ہوتا ہے, بھتیجی کیا ہوتی ہے, بھتیجا کیا ہوتا ہے, بچوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے, بڑوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے, اینیملز کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور کربلا ساتھ ساتھ ایک آپ کو ایسا ہے کہ اسلامک کلچر جو رسول اللہ نے, میں کہتا ہوں جو 23 سال لگا کے کیا وہ امام حسین نے, وہ کربلا میں سارا ایک کریبر کورس نہیں ہوتا, ہم پڑھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ایک ریوائز کرا دیتے سارا دین,
دین کی ریویژن کرا دی. اچھا میں اس بات کو نہیں مانتا, لوگ کہتے ہیں ادھر بھی مسلمان تھے, مسلمان نہیں تھے بھائی. وہ خالی مسلمان, دیکھیں مسلمان کے کوئی اوصاف ہوتے ہیں, جب اس پہ وہ وصف ہی نہیں ہے, دکھنے میں چاہے حلیہ وہ ہو, ہم کہتے ہیں نا کہ انسان نہیں تھا وہ, آپ کو لگ رہا تھا انسان اس نے. وہ بہت سارے ہمارے یہاں سیاسی لیڈر خود کو شیر کہتے ہیں, شیر ہیں جی, وہ ایسے ہی کہتا ہے, وہ ہے تھوڑی گدھا ہے وہ اصل میں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان تھے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں مسلمان تھے, نہ مسلمان تھے نہ انسان تھے, وہ اس لیگ کے نہیں تھے, اور اگر ہوتے تو وہ یہ کام کرتے ہی نا. اصل وہ قانونی بحث ہوتی ہے نا کہ قانونی طور پر مسلمان ہے یا نہیں ہے. وہ چھوڑے, ہم قانون کے اوپر تو جا ہی نہیں رہے, ہم تو جا رہے ہیں کہ ہے کیا. ہم تو آپ نے تو ان کو ایلیٹ کر دیا, آپ نے تو ایلیویٹ کر دیا, آپ نے تو بڑا اچھا کر دیا. مسلمان ہے تو ان کے اوپر ایک یہ بھی آ گیا, ہم نے توبہ بھی کر لی, پھر ہم معاف بھی ہو گئے. ہم یہ نہیں بھائی, آپ نہ مسلمان تھے نہ ہیں نہ رہیں گے. آپ منافق تھے, آپ منافق ہیں, آپ منافق رہیں گے. اور آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں معافی چاہتا ہوں, ان کا بھی میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے, کچھ بھی آپ کہہ لیں. کیونکہ مسلمان تو ایک وہ نہیں ہے, ٹائٹل نہیں ہے. مسلمان ایک کنڈیشن ہے نا. آپ کہیں یہ برف ہے, بھائی برف تو نہیں, ہاں پہلے برف تھی نا, یہ کوئی جما دیں گے برف بن جائے, یہ تو پانی ہے. اچھا اس میں غالب میں اب صرف ایک چیز اور کہ ہم نے دیکھا کہ مرثیہ جو ہے, جو تحت اللہ مرثیہ پڑھنا ہے, یہ ظاہر ایک فن تھا جو کہ فن منتقل ہوا, اور اس کے اوپر بہت کام ہوا. یعنی اس کے اوپر آج سے 100 سال پہلے بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں, اور اس میں آواز کیسی ہونی چاہیے اور لہجہ کیسا ہونا چاہیے اور وہ سب کچھ. مطلب بلکہ وہ ایک چیز لکھی کہ نیر صاحب نے ادارے میں لکھا کہ وہ اس وقت جو آواز تھی مرثیہ خان کی, اس کو کہتے تھے کہ اس کو پلہ کش ہونا چاہیے. یعنی ایسی آواز ہو کہ اگر شور و شیون اور گریے کی آواز بلند بھی ہو چکی تو مرثیہ خان کی آواز دبنی نہیں چاہیے, یعنی ایسی آواز ہو مرثیہ. اور وہ فن ہمیں آگے ملا, اور پھر باقاعدہ اس میں پڑھت کے شعر الگ نکالے جاتے تھے, اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. اور میر انیس کے پوتے تھے دولہ صاحب عروج, اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ دولہ صاحب عروج کے جانے کے بعد مرثیہ خانی کا زوال آ گیا, کیونکہ ان کے بعد اچھا مرثیہ پڑھنے والے لوگ اس طرح نہیں رہے. یعنی یہ مسعود صاحب نے لکھا کہ 1939 کے بعد سے مرثیہ کا چلن کم ہوتا چلا گیا, اور وہ اس طرح مرثیہ پڑھتے تھے کہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شعر تھا, ماری جو ٹاپ پہنچی دھمک پشت سمک تک. وہ کہتے ہیں جب دولہ صاحب نے دھمک کہا تو ایسا لگا جیسے ادا خانے کی زمین ہے نا وہ لرز گئی. اور انیس کے ایک شاگرد تھے, وہ ایک رئیس زادے تھے, ان کو شوق ہوا کہ مرثیہ مجھے سکھائیں آپ پڑھنا. تو انیس کے اندر ایک طبیعت تھی ان کی, کہ ان کے عمرا سے نا ان کے لیے ایک طبیعت تھی. اس سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ ایک جگہ وہ مرثیہ پڑھنے گئے تو ایک نواب صاحب آئے. اب نواب صاحب آئے تو ان کا تام جہاں آ رہا ہے, گاؤں تکیہ آ رہا ہے اور دیگر سامان آ رہا ہے. اب انیس خاموش بیٹھے ہوں, اس زمانے کا ایسی لگ رہا تھا. اب وہ خاموش بیٹھے میں, کسی نے کہا کہ قبلہ پڑھیے, کہہ لیں گے ان کا جہیز تو پورا آ جائے. تو انیس اس کو مصرع سکھا رہے تھے لڑکے کو. اب مصرع آپ دیکھیے, کھینچی جو اما کھینچی جو کما, کھینچے جو کما دے نہ اما پیلے دھما کو. یعنی اب انیس اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ تم وقفہ کرنا ہے کیسے, پہلی آواز گلے سے نکالو, دوسری آواز گلے اور سینے سے نکالو, اور تیسری آواز سینے سے نکالو. کھینچے جو کما دے نہ اما پیلے دھما کو. اب پیلے دھما اصل میں دما پیلے دما کون ہے, وہ مست ہاتھی, پورا تھیٹرکس ہے, تھیٹر ہے یہ. اور اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی تبدیلی آ گئی, اور وہ چیزیں اب ہمارے یہاں ایک ایسے جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک حسین یاد کی طرح یہ چیزیں. اچھا اگر ہم تھوڑا فاسٹ فارورڈ کریں گے, میرے خیال سے ہم سب میں حیدر بھائی ایک ایسے ہمارے آج کے پینل کے شریک محفل ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اس کلچر کو قریب سے دیکھا ہے. اچھا اس کے اندر اب یہ جو گفتگو رانا صاحب کی ہے, اور اگر ہم بالکل عہد حاضر میں آ جائیں تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اس کے اندر 2-3 باتیں, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یقیناً وہ ہے کہ بھائی 1949 کے بعد سے اب ہمارا جو دور ہے, ہم نے شاید 2000 سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. اس سے پہلے خالد صاحب نے سے آگے جائیں نا, ہم اب 49 سے جیسے میں بتاتا ہوں کہ زید بخاری صاحب
اب بخاری صاحب کا جیسے بھی بات کی تو میں ریڈیو پاکستان کا حوالہ دیتا ہوں. وہاں پہ جیسے جو آپ آہنگ میگزین میں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو گھڑیال بنتا تھا پہلے 15 روزہ گھڑیال آتا تھا, تو اس کے اندر 1948 کے اندر پہلا محرم غالباً جو ہمارے پاس آیا, اس میں جو ایام ازاں کی نشریات ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو مرثیے کی آپ فن کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ استاد معشوق علی خان صاحب نے سوز خوانی فرمائی. تو اب وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اب وہاں جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے جو اطراف میں دیکھا, ہم نے جب بھی ہوش سنبھالا ہم نے مرثیے کی مجالس دیکھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی باقاعدہ ایک تو یہ مجلس چل رہی ہے جو عشرہ محرم الحرام کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی کا باقاعدہ ایک دور چل رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی نہ صرف یہ کہ اساتذہ کلام کہہ رہے ہیں, وہاں پہ کوئی 18 سال کا نوجوان بھی جو ہے وہ مرثیہ کہہ رہا ہے. تو آپ اس بات سے بالکل قطعاً جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ والی سن جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ مرزا حسن مشتبہ ایک نام ہے, میر سجاد صاحب نام ہے, ڈاکٹر زین رضوی اعظمی صاحب نام ہے. بالخصوص جہاں ہماری رہائش ہے ملیر جعفر طیار کے اندر, وہاں تو مطلب پتھر اٹھاؤ تو شاعر نکلتا ہے. 200 افراد ہیں جو صرف اور صرف مرثیہ ہی کہہ رہے ہیں, منقبت کہہ رہے ہیں, مرثیہ کہہ رہے ہیں, شاعر پہ کیوں نہ اٹھائے, شاعر پہ کیوں نہ اٹھائے. اس کے اندر جو ہے جناب میر علی حیدر صاحب ہیں, میر حسین حیدر تکلم زیدی صاحب ہیں, قیصر عباس قیصر صاحب ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا نام آتا ہے, حیدر عباس خود بھی ہیں. اس پہ میں سوری ایک اس پہ ایڈ کر دوں, میرے خیال سے مسئلہ وہی ہو رہا ہے جو جہاں سے بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ پہلے کیا تھا, اب یہ اتنا کچھ کام ہو رہا ہے اب اس پہ کمرشلزم زیادہ پہ نہیں آ رہا نا. اچھا دوسرا دیکھیں, پہلے آتا تھا, مین اسٹریم میڈیا پہلے آتا تھا, اس میں میرے خیال ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیں رجحانات بدلے نا. مرثیہ مسدس کا جو مرثیہ ہے, اچھا مسدس کا مرثیہ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے, ٹھیک ہے مثلاً. اور اس کے بعد تو پھر ایسے, کیونکہ اچھا ہوا یہ کہ اس فن میں بھی ایک مسئلہ ہوا بعد میں کہ کچھ پابندیاں بڑھتی چلی گئیں کہ جناب 4 اوپر کے مصروں میں قافیہ کیسا ہونا چاہیے اور نیچے تو رفتہ رفتہ وہ ہوا یہ کہ اب یہ ایک محدود صنف تو ہوتی چلے. یعنی عوامی سطح پہ آپ دیکھیے سوز خوانی میں جتنا نوحہ جو ہے وہ عام اور سلام عام ہے, مرثیے کو تحت اللفظ میں مجالس ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا وہ کلچر ویسا نہیں رہا. اچھا اس میں ایک بات اور دیکھیں, نوحہ خوانی از اندر سیگمنٹ. نوحہ خوانی جو ہے وہ تو الگ جا رہی ہے نا, اس کے اندر وہ تو آزاد ہے, جس کو ہلال نقوی صاحب غالباً کہتے ہیں کہ بھائی آزائی گیت ہے. اس کا فارمیٹ الگ ہے, وہ آپ کسی بھی بہر کے اندر لے لیں, 6 مصرع لے لیں, 4 مصرع لے لیں, جیسا چاہیں آپ آزاد کر کے آزاد نظم کی طرح آپ لکھتے ہیں. مرثیے کے حوالے سے سوز خوانی کے اندر جو ہمارے ہوتے ہیں, جس کے اندر فی زمانہ بھی آپ کہیں تو استاد پروفیسر سید سبت جعفر زیدی شہید علی الرحمہ جو ہے, ان کے شاگردان ہمارے استاد, انہوں نے کام کیا بہت زیادہ, انہوں نے مرثیے کو محفوظ کیا. اب مرثیے کا مسئلہ جو ہے وہ اس کی طوالت ہے. آپ آج کے دور کے اندر ایک نشست اگر رکھ رہے ہیں, مجلس کا اہتمام کر رہے ہیں, 120 بن کا مرثیہ کون سنے گا 110 بن کا مرثیہ. اچھا وہ آپ نے گریز بھی کیا تو کہاں تک گریز کریں گے آپ, کتنے بن جو ہیں وہ پڑھنے والا مرثیہ وغیرہ وہ مجلس سے پہلے کا ایک حصہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے میں آپ کر لیجئے. پھر زبان بھی تو مطلب زبان کا مسئلہ بالکل وہ پری مجلس سیگمنٹ ہو گیا. سمجھ صحیح کہہ رہے ہیں, زبان کا مسئلہ ہے. اب اس کو انہوں نے اساتذہ نے کیا کیا, اساتذہ نے کہا کہ بھائی مرثیہ در اصل جو ہے وہ اذان مجلس ہے. ہم مرثیے سے یعنی حدیث قصہ کے بعد جو ہے یا تلاوت قرآن کے بعد حدیث قصہ کے بعد جو ہے مرثیے سے جو ہے وہ مجلس حسینی کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے اندر اساتذہ نے یہ کام کیا کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے کنٹین کر دیا کہ بھائی 5-10 بن. ابھی بھی جو سمجھ لیجیے جو روایات کے گندے ہوئے لوگ ہیں یا جو پرانے لوگ ہیں, وہ لوگ آج بھی وہی 80 بن کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں, 90 بن کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. لیکن بعض اساتذہ کا کہنا یہ ہے, علماء کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایسی عبادت جس کو بوجھ سمجھ کے کیا جائے وہ لازمی بات ہے کہ جو ہے نا وہ اپنا اثر کو دیتی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں ایک وقت ہے کہ جب ممبر پر مرثیہ خاں بیٹھ کر مرثیہ صرف پڑھ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ بھی رہا ہے, اور مرثیہ کہنا جانتا بھی ہے, مطلب مرثیہ جس طرح پڑھا جاتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ مرثیہ کی مجالس ہی الگ ہوا کرتے,
اور وہ اتنی طویل مرثیہ اٹسیلف ایک مجلس ہے نا. آج شاہد نقوی صاحب کے آج بھی ہو رہی ہے, وہ 50 سال سے ہو رہا ہے, وہ کلمہ علیہ شاہد نقوی صاحب کے اتنا طویل مرثیہ پڑھا جا رہا ہے کہ ایک صاحب نے لکھا کہ میں منیش کا مرثیہ سنا میرے پاؤں میں خون اتر آیا. مطلب اتنی لمبی. اب وجہ وہی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجحان کی تبدیلی تو ہے, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ زندگی کی رفتار بھی کہیں بدل گئی, لوگوں اب زبان کا بھی مسئلہ آ گیا نا. دیکھیں بہت لوگوں نے, چونکہ اصل میں سوری مجھے ایک دم بیچ میں خیال آ گیا کہ جو انیس کا یا دبیر کا مرثیہ تھا اس روایت سے ہٹنے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ اس حد تک, کیونکہ اس کا رچاؤ ایسا تھا. جو جوش صاحب نے بہت بڑا ایک کام کیا, انہوں نے کہا کہ جوش صاحب, جیسے میں نے کہا کہ میری ذاتی ملاقات بھی رہی ہے, وہ ہمارے عزیز کے گھر یہاں بلاک اے میں آیا کرتے تھے, مامن میں, نارتھ نازل آباد میں. ان سے ان کی کتاب میں بھی خورشید علی خان کی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جوش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے مرثیہ, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے انیس بہترین کام ہے زبان کا, لیکن رونے تک ہی محدود ہو جاتا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے سیکھے, جاگے تو صحیح انسان, مسلمان جاگ کیوں نہیں رہا. اور جوش صاحب جیسے خود شاعر انقلاب تھے, انہوں نے مرثیوں کو ایک نئی جہت یہ دی کہ اٹھانے کے لیے جھنجھوڑا لوگوں کو. ان کا پورا مرثیہ, ہر مرثیہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہی ہے کہ جاگو. لیکن تو ان سے میں بھی وہی مطلب خورشید علی خان صاحب نے پوچھا کہ جوش صاحب کیا آپ کامیاب ہو گئے اس کو کرنے میں؟ وہ خاموش ہو گئے, ایسے ہو گئے. نہیں اصل میں وہ اب دیکھنا, اب جوش نے بھی, اب ہمیں جو جوش کا یاد ہے کہ ہم نے تو ریکارڈنگ ہی دیکھی جا رہی ہے, جوش کی وہ ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے اپنا وہ حسین اور انقلاب کا بڑا کاٹ سکتا ہے, لگے گردن سے خنجر آدمی, لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی, اور ذوف ڈھا سکتا ہے کسر افسر و اورنگ کو, آپ گینے توڑ سکتے ہیں سارے سنگ کو. اب یہ جو زبان کی یہ جو نزاکتیں ہیں اور خوبصورتی جو ہے, اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہوئی, اور وقت کے ساتھ اس میں یاد دیکھیں اب وہ زندہ تو ہے روایت اس طرح, لیکن اب وہ رفتہ رفتہ وہ جو حلقے ہیں وہ مطلب وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں. اور وہ والی بات جیسے خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن منظر عام پر نہیں آ رہا. اور نہیں, اب منظر عام پر کیوں نہیں آ رہا؟ اب تو سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا نا, اس لیول کا نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ منظر عام پر آ رہا ہے, ماحول نہیں رہا, لیکن وہ ریسیو نہیں ہو رہا. ہر چیز کا آپ کا ماحول بنتا ہے, یا تو بچہ گھر سے سیکھتا ہے یا پھر تعلیمی ادارے سے سیکھتا ہے. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے, یہ سامنے ہی گرین ووڈ سیکنڈری اسکول تھا جمشید روڈ پہ, ہماری پرنسپل اللہ غری کی رحمت کرے مسز قزل باش تھی, ٹھیک ہے نا. اور گو کہ وہاں سنی بچے بھی تھے ہماری طرح, لیکن محرم میں اہتمام ہوتا تھا. پھر ہمارا ایک ترانہ تھا, ہم صبح سویرے اس کو پڑھا کرتے تھے, لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار. مطلب نہیں سمجھ آتا تھا لیکن پڑھتے تھے اور جوش سے پڑھتے تھے. لیکن یہ کہ اب نہ تو اسکولوں میں مرثیہ تو چھوڑے, اردو نہیں پڑھائی جا رہی, تو مرثی کے کہاں سے ہم رونا پٹنا کریں. تو جب وہ ٹرینڈز ہی نہیں بن رہے, تو چونکہ آپ کا تو تعلق ریڈیو سے رہا ہے, تو کیا ریڈیو ٹی وی سے بڑھ کے ریڈیو میں سمجھتے ہیں زیادہ ایکسیسیبل ہے, اور زیادہ لیٹ نائٹ چونکہ جب اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے خاموشی میں. تو میں نے کوشش کی تھی ایک, شاید وہ 107 پہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے رات لیٹ نائٹ شوز کیے تھے, وہ باوجو بند کرنا پڑ گیا, ٹھپے شپے لگ گئے اور دھمکیاں آ گئی کہ بس کر دیجیے, ہو گیا بہت. تو لیکن یہ اس رجحان کی طرف کیسے لایا جائے, نئی نسل کو کیسے بتایا جائے, کیونکہ ٹی وی پہ بھی تو نہیں چل رہا. لیکن اس میں نہیں, اس میں خالد صاحب ایک طرف آپ تھوڑا سا اضافہ فرمائیے گا اور تصحیح بھی فرمائیے گا. آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں نا, یا ہم نے جس وقت میں سنا, جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی طالب جوہری صاحب کی ہم نے مجلس سنی ہے, اس وقت ایک ہی چینل تھا اور ایک ہی جگہ سے لوگ پروجیکٹ ہو رہے تھے. تو اگر آپ ناصر جہاں صاحب کے سلام آخری کی بات کریں, یقیناً وہ آفاقی کلام ہے, وہ ہم سن رہے ہیں, اور پھر ایک ہی جگہ سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے نا, مسئلہ یہ, میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا جناب, میں نے اپنا پڑھا, میرے 4 ویورز آ گئے, انہوں نے بنایا, ان کے 5 ویورز آ گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ کام ہو رہا ہے. پروجیکشن کے لیے جو ہے نا, مطلب میڈیم جو تھا وہ بہت سارے ہو گئے. ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہا, روایتی چیز کی بات کر رہے ہیں, ہوا ہے ضرور. اب وہ ہمیں پتا ہے نا, ہم تو دیکھتے اسٹوڈیو میں کیسے ریکارڈ ہوتا ہے, کون سی مشینیں لگتی ہیں جہاں ٹبک 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 چلتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سروس نہیں کی ہے, اس نے اس کا مذاقہ بنایا ہے میرے حساب سے.
وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بات کہتے ہیں کہ نوحہ خانی کی روایت اور مرثیہ گوئی کی روایت کی خلط ملط ہو گئی ہے. ہاں وہ آپ ایسے ہو گئی ہے نا, جو مرثیہ خانی ہے یا نوحہ اس کی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کی علیحدہ محفل ہونی چاہیے, چاہے چھوٹی ہو لیکن ہونی ضرور چاہیے. اچھا ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, میں اس میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, یعنی پل کے ادھر نہیں بڑھ رہی نا, پل کے اس طرف تو اے سی چل رہا ہے نا, ہم لوگ بتا رہے ہیں فرش عذاب بھی نہیں آ پا رہا. یہ بہت اچھا ریئلٹی چیک ہے اور اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, میں تو اس میں ایک بات اور کروں کہ مجھے تو حالیہ برسوں میں اگر کوئی کچھ نظر آیا تو علامہ ضمیر اختر نے, انہوں نے مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ اچھا ہوا کہ آپ دیکھیں ایک تبدیلی تو ہمیں نظر آئی نا, یہ تبدیلی لکھنؤ میں بھی آ گئی تھی کہ رفتہ رفتہ جو مجالس تھیں اس میں گفتگو کی جو نوعیت تھی وہ زیادہ علم, تاریخ اور اس کی طرف بڑھتی چلی گئی, اور مصائب ظاہر اس میں بیان ہوتے تھے. آخر میں مرثیے کی روایت ظاہر آپ کو پتا ہے وہ تو صرف ایک اس کے پورے منظر کشی کے تک محدود تھی. کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو اس طرف لانے کی طرف بھی گئے, مطلب ضمیر اختر نقوی صاحب نے اپنے مجالس میں وہ بہت تواتر سے انیس کو پڑھتے تھے, بہت بلکہ انیس مونس نفیس اور اوپر پرانے لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کے مرثیے بھی وہ لے کر آئے اور دبیر کو پڑھنا شروع کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم اس روایت کو کہیں نہ کہیں لوگوں تک پہنچانے کی, وہ سامعین جو شاید اس سے یا تو دور ہیں یا اس کو شاید وہ نہ قریب ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کوئی مشکل چیز ہے, تو ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ کوشش بھی کی. اور آپ ظاہر ہے آپ اس سے واقف ہیں زیادہ, یہ اگر روایت کہیں بڑھ رہی تو بہت اچھی بات ہے. اصل میں جو بڑھ رہی ہے نا, دیکھیں تبدیلی آنا اچھا ہے, لیکن میرا ایک اختلاف صرف یہ ہوتا ہے ان تمام جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اور جو ریلیزز ہو جاتی ہیں آتی ہیں, اچھی بات ہے نیا. جیسے میں پنجاب کو آپ کو مثال دوں, وہاں پہ ہمارے ایک دوست اللہ غری کی رحمت کرے, وہ اداکار تھے چاند پوری, انتقال ہو گیا ان کا, اور وہ محرم وہیں کرتے تھے پنجاب کا. وہاں لکھا جاتا تھا, وہاں سارے آپ کو پتہ ہے میوزک کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ میوزک کے اوپر ایسا ان کا بندشیں بناتے تھے اور ایسا لکھتے تھے, پنجابی نوحے ہوتے تھے, اور وہ وہیں پہ پڑھے جاتے تھے, اسی پہ ماتم ہوتا تھا, اسی پہ چلتا. وہ وہاں سے یعنی اس کو پروفیشنلی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا وہ وتھ مشینس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں جا کے نا تھوڑا سا ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا, جہاں جن کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن کوئی ایک مسنگ لنک ہے. نہیں یقیناً کچھ میں سے. اب جیسے اس کے اندر ایک بات اور ایڈ کرتے چلے نا کہ بھائی سماعتیں اتنی بلند نہیں ہیں, اگلا بندہ کیا میں جیسے آپ نے کہا بھائی یہاں پہ نہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اردو نہیں پڑھائی جا رہی اسکول کے اندر, اب وہ اس کے سامنے ہی نہیں ہے, سے اس کو ادب کیا پڑھائیں گے, جہاں یہاں بڑے بڑے لوگ نظم کو غزل کہہ رہے ہوتے ہیں, غزل کو نظم کہہ رہے ہوتے ہیں. ادب میں بھی T20 کا دور آ گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں کون 5 دن تک کیا کر سکتے ہیں چینلز پہ بیٹھے ہوئے جو آن ایئر, پتہ نہیں کون ایڈٹ کرتا ہوگا, کہہ رہے بھائی کیا اچھی ہے. میں آپ کو کل کی بات بتاؤں, پڑھی کون سی غزل پڑھی جی انہوں نے مجھ سے پہلی سی محبت میں نے کہا واہ واہ کیا غزل پڑھ دی بھائی. کل سر میں نے ایک جگہ وہ انیس کا وہ مصرع پڑھ دیا, 5ویں پشت شبیر کی مدعائی کے. ایک انسان, میں جینڈر بھی یہاں پہ واضح نہیں کرتا اور مسلک رنگ کچھ بھی نہیں, اس نے مجھ سے کہا شبیر کون ہے. اور بتاؤ اب اگر ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ امام حسین کو شبیر کہتے ہیں, تو پھر وہ کیا مرثیہ اور کیا بات سمجھانے. وہی بات ہوئی تنزلی کی جو بات ہوئی تھی, جو ابتدا ہوئی تھی کہ 80s کے بعد جو یہ میں نے پھر میں تو ادھر بالکل جھگڑے بھی دیکھے ہیں. اب پتہ نہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ نہیں. میرا خیال میں ایک چیز ہمیں بات کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ ساری روزی پکچر نہیں تھی, مطلب نہیں, ہاں بالکل, مطلب اختلاف تھا, بالکل بہت شدید اختلاف بھی ہوتا تھا, لوگ آپس میں دوسرے اختلاف کرتے تھے, لیکن جو وہ اختلاف ملٹرائز نہیں تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ آس پڑوس پہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا, لوگ عزت کرتے تھے کہ اگر آپ یہ ہیں تو آپ ہیں, ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں بھائی. مطلب ہم نے شہر میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا شیعہ تو تھوک کے دیتے ہیں, مثال کے طور پہ لطیفہ ایک ہے کرتے تھے, وہ تھا ہمیں بچپن میں ڈرایا جاتا تھا. بچپن کا قصہ کہ وہ کبھی گھر میں شلجم گوشت بنتا تھا نا, نہیں چقندر گوشت,
تو وہ کہا جاتا تھا وہ باندھ دیتے اور تیر مارتے اور خون آتا تو اس طرح کھاتے. یہ کہانی کس سے لیکن یہ کہ اٹ واز ناٹ اسپلنگ آؤٹ ٹو یور نیبرز. آپ کے پڑوسی سے آپ کا جھگڑا, مطلب اختلاف کرنے کی بھی آداب موجود تھے, آداب تھے, لوگ ملتے تھے. اچھا اگر ہم ادبیات سے باہر آ کر دوسری بحث میں چلیں, وہ یہ کہ جوش صاحب کا ذکر ہوا, تو ہم نے دیکھا ہے سماج میں کہ جو ہمارے بائیں بازو کے دوست ہیں, جو کمیونسٹ ہیں, جن کو یہاں پیار سے سرخے کہتے ہیں, تو وہاں پر یہ جو ریزسٹنس کی جو تحریک ہے کربلا کی, اس نے بالکل نا جیسے لگتا ہے کہ ایک سیکولر سا رنگ لے لیا ہے, کہ وہ مذہب سے نہیں جوڑتے ہیں, وہ اس کی ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں. کربلا از سیکولر. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ کو پتہ جب جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی, اس پہ جب ریڈ ہوا انڈیا میں, تو جب لسٹ چھپی وہ پارٹیشن سے پہلے, تو لگ رہا تھا کسی شیعہ پارٹی پہ ریڈ ہو گیا, فلاں کاظمی, نقوی, سید فلانے. یار یہ کون سی پارٹی کے امام بارگاہ پہ ریڈ کر دیا آپ نے؟ مجھے وہ چقندر سے سرخے یاد آئے. تو وہ جو سیکولرزم ہے یا جو سرخے ہیں لیفٹزم, جو وہ یہی ہے نا کہ لوگوں کا پیپل پاور کی بات کرتا ہے نا. امام حسین بھی پیپل پاور کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا. وہ کہتا تھا کہ وہ کہتا میں الیکٹڈ ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. چندہ ادھر آ جائیے, الیکشن کروائیے, پھر میں بتاتا ہوں. آپ سمجھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا. آنیسٹ دس از, ہم ٹھیک ہے ہنس بھی دیتے ہیں, مسکرا بھی دیتے ہیں, بٹ ان کی وہ سروس کو آپ تہ تک پہنچ نہیں پا رہے. آپ اس کو ریلیجن, دیکھیں آئی ایم سوری, ریلیجن میں آپ اس کو بی لٹل کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ریلیجن کو بی لٹل کیا ہے نا. ریلیجن چھوٹا نہیں ہے, ہمارے ذہن چھوٹے ہیں. ہم نے ریلیجن کو چھوٹا کر دیا. ہماری طرح تھے, ہمارے جیسے تھے, یہ کرتے تھے فلاں. ہم نے انگریزوں کی بات ماننی شروع کر دی. اب اللہ کی شان ہے کہ انگریز کتاب لکھ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اسلام کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ادبا کہاں گئے, ہمارے علماء کہاں گئے؟ چونکہ آپ کو اب کیا تھا, میرا بیٹا ہی آیا تھا نا, آپ کہتے انگریزی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا. تو ایسے جس ملک, جو ملک اپنی زبان کا دشمن ہو, وہاں ہم کیا بات کریں گے یار؟ تو وہ میں صرف وہ بات تھوڑی سی اس لیے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں اس کو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم جب دوسری پکچر پیش کرتے ہیں دیکھیں, تو ہم شاید کہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اختلاف کے بغیر معاشرہ ٹھیک طریقے سے, ایسا نہیں. اہم بات ہے, وہ اختلاف کے ساتھ رہتا ہے, اور وہی سوسائٹی آؤٹ گرو کرتی ہے جو اپنی ڈفرینسز کے ساتھ, اپنی ڈائیورسٹی کے ساتھ گرو کرتی ہے. تو وہ پورا اختلاف موجود تھا. لوگ آپس میں مطلب ایسے لوگ, اچھا مطلب بالفرض آپ کو کوئی کہے لکھنؤ, تو لکھنؤ کے ذہن میں شاید ہمارے عام لوگوں کے ذہن میں تو لکھنؤ صرف شاید شیعوں کا شہر تھا. نہیں, وہاں ایسے بڑے بڑے مجتہد لوگ پیدا ہوئے, وہاں مناظر تھے, جو سنی مناظر وہاں پیدا ہوئے, انہوں نے کتابیں لکھی ایک دوسرے کا. لیکن کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ کیا سوسائٹی ایک دوسرے کے خلاف ملٹرائز ہو گئی؟ نہیں ہوئی. وہ ساتھ بیٹھتے تھے, وہ ایک دوسرے, اچھا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ والا معاملہ جس پہ میرا ان سے اختلاف ہے, کانفلکٹ کو بات نہیں کرنی, یہ کب شروع ہوگا, یہ بات یہاں تک ہے. اور جہاں تک میرا, میں پڑوسی ہوں, اور بھائی اب تو وہ چیز اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی گزرے زمانے کی بات ہے. رشتہ داریاں ہوتی تھیں, شادیاں ہوتی تھیں نا آپس میں, تو وہ جو تعلق تھا ایک دوسرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, اس کی وجہ سے اگر میں اس کو ڈیفائن کروں, میرے پاس کوئی اچھی اصطلاح تو نہیں, آنکھوں میں حیا تھی. بالکل صحیح کہا. تو یہ جو چیز تھی نا, اس نے ہماری جو, ہم اب گیٹوز کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات میں بھی حصار بنا لی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جو بات میرے نظریے کے خلاف ہے, میں اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہ چیز جو ہے نا, اس نے ہمیں بہت کنفرنٹیشن پہ چلے گئے, بہت میسو کنفرنٹیشن پہ چلے گئے. اور اس میں خالد بھی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کلچر جو گروتھ ہوتی ہے نا, اس کے اندر چیزیں, اب کئی مرتبہ ایسا ہے کہ کچھ باتیں میں اور آپ آپس میں تو کر سکتے ہیں, لیکن شاید وہ باتیں ہم نہیں کسی آدمی کے سامنے صحیح کہہ رہے. یہ جو دائرہ ایک بے ہنگم طریقے سے بڑھ گیا نا, اس نے بھی چیزوں کو بہت ہمارے یہاں خراب. اصل میں بات یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اب جو زمانہ شروع ہوا ہے وہ ایک زمانہ ہے ایکسپوجر کا. ہر چیز اوور ایکسپوز ہو رہی ہے. ہر شخص, ہر واقعہ, ہر قصہ, ہر تاریخ کا پہلو, وہ جو روزی پکچر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس پوئٹک, اس سے نکل کے سٹارک ریالٹی پہ آ گیا ہے. with social media, with all that information which is available on your palm. ایک فون آپ کہیں بھی گوگل کریں گے کچھ بھی مل جائے گا. اچھا گڑبڑ سب سے بڑی یہ ہو رہی ہے کہ جو
لوگوں نے گوگل کو بھی کوئی پیغمبری کا رتبہ دے دیا ہے. ہر چیز گوگل میں درست نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی ہر چیز آپ مینو ان نہ مانیں. انفیکٹ آپ کو جو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے, آپ کو گوگل پہ پانی پینے کے نقصانات بھی مل جائیں گے, وہ بھی مل جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کل لوگ زیادہ, میری بیگم ایسما ہے تو وہ 24 گھنٹے وہ ویب ایم ڈی پہ لگی ہوتی ہے. میں کہا بھائی مروا دے گا یہ تمہیں, تو ہر چیز نہیں دیکھ, دوا دیکھتی ہو کھا لیتی ہو. میں کہا مت کرو اس کو, ڈاکٹر ہے. تو ابھی کنفرنٹیشن کا جو سٹانس ہے وہ اس پہ اسپل آؤٹ کر گیا نا, میڈیا پہ آ گیا ہے, اور وہ ہو رہا ہے, اور وہ دو ٹوک ہو رہا ہے, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جنگ سے پہلے ہی جو نعرے بجنے شروع ہوتے ہیں نا, وہ لیول آ چکا ہے. تو وہ انسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, لوگ بلا وجہ انسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, کوئی اس کو نیوٹرلٹی کی طرف لے کے نہیں جا رہا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی خلوت کی ہوتی ہیں, جلوت کی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں, اب تقیہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کو بھی سمجھیں آپ. پھر آپ جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبرہ کیا, تبرہ برات سے ہے, تبرہ کا مطلب گال گلوچ نہیں ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میں چونکہ میری سمجھ میں آ گیا تو یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا میں حیدر ایک چیز آپ ذرا, میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم گفتگو کی ہوگی, ایک ہم میں تو کچھ تبدیلی نظر آتی ہے کہ چیزیں بدلی ہیں, اور آپ یعنی خود جو آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کے جو حلقے ہیں جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جہاں محفلوں میں جاتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, وہاں بھی کوئی اس بات کا احساس ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. مطلب لیکن چیزیں تو رانا صاحب ہر طرف بدل رہی ہیں نا, ہر آپ مطلب میں بڑا کھل کے بات کروں, ہر جگہ پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک گراوٹ آئی ہے, کسی بھی حوالے سے کر لیں. شاید آج سے پہلے ہم جو ہے وہ جو محافل, جو نعت کی محافل ہو رہی تھیں, وہاں پر جس خضوع و خشوع کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کلام پیش کیے جا رہے تھے, جتنی زیادہ سمجھ لیجئے کہ وہاں جتنا کیا کہیں گے ہم اس کو, خوش اسلوبی اور ایک وقار تھا, اور ایک اس میں دل شامل تھا, ادب شامل تھا, وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں لیس ہو رہی ہیں. قوالیاں دیکھ لیں, لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے قوالیاں پڑھنا رہے, کہیں نہ کہیں وہ چیز لیس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ نہیں سب اچھا ہے, سب اچھا کا ٹیگ آپ نہیں لگا سکتے, بالکل کہیں نہ کہیں پر چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. لاپرواہ سے زیادہ کہہ لیجیے کہ شاید ایک چیز بہت زیادہ ہو گئی, یا تنبیہ نہیں کر رہے بڑے, کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا بھی جو ہے نا, وہ آپ کو ایک طریقے سے شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز متواتر مسلسل مستقل ہوتی رہتی ہے, تو پھر آپ وہ عادت کی طرف سے ہمیں تو روکا جاتا تھا نا. ہم جب کبھی کوئی شرارت کرتے تھے یا گستاخی ہو جاتی تھی غلطی سے, کیا آج کل بڑے روکتے نہیں ہیں؟ ایک بڑا خوفناک لفظ بھی تو ہے, ٹرینڈ ہو گیا. کوئی چیز ٹرینڈ میں آ گئی تو اب آپ اس کے صحیح اور غلط ہونے کا تصور تو ختم ہو گیا. چاہت فتح علی ٹرینڈ میں, آپ تعریف کریں ان کی اب آپ, اور وہ ٹرینڈ پھر آپ کو کما کے دینا شروع کر دے تو ایک اور بڑی مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کے ساتھ جب وہ نوٹ لگ جائے گا تو لازمی بات نہیں, وہ آپ جو سے بات کر رہے تھے نا وہ مس ہو گئی کہ جب بڑے روک نہیں رہے, کیا میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ روکتے نہیں ہیں. نہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بڑے ہی اس میں لگے ہوئے ہوں گے تو پھر روکے گا کون, یہ بھی تو ایک سوال ہے. بالکل صحیح کیا, بڑے کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. بہرحال ایک چیز وہ مجھے یاد آئی, کہنے لگے کہ وہ اچھا سوری میں ایک دم دماغ, ابھی ہم چونکہ ایام شروع ہونے لگے, مجالس کی بھی وہ اب وہ نہیں رہی احترام, اور وہ نہیں, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ چل رہا ہے, ارے بھائی وہ کیا ہو گیا, گپے چل رہے ہوتے ہیں شروع کیا تھا. اچھا یہ آپ ادھر کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اے سی نہیں چل رہا, ہمارے یہاں تو بڑی نہیں دیکھیے آگے بیٹھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ادھر بھی میں نے دیکھا بھائی, میں کچھ جگہ گیا ہوں تو جو آگے بیٹھے وہ جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر, ایک تو یہ کہ وہ جو مانگنے والوں نے ایک لائن لگا لی ہوئی ہے, اب آپ سن رہے ہیں, اور وہ بھی ایک پہلی بات تو وہ بھی ایک غلط ہو گیا نا کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کوک کے 10 کین بانٹ دوں گا تو اچھی بات ہے, یار مجلس ختم ہونے تو بانٹ دینا. اس ٹائم پہ ڈگی کھلتی ہے, کوک کیوں بانٹ رہے ہیں, تو بائیکاٹ کیا وہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے وہ بھی مسلمان, پاکستان میں لالو کھیت میں بنی ہوئی ہے کوک. نہیں, وہ جو عزت احترام ہے نا کہ ایک کلام چل رہا ہے یا ایک خطاب چل رہا ہے, اس دوران تو موومنٹ نہ ہو, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے بھی یہی کر رہے ہیں. اس میں کچھ دیکھیں اسباب تو اس کے ایک معاشرت بھی بہت بدلی ہے. اصل میں
सोसाइटी में ओवरऑल तो अब हम अब डाउनवर्ड ही रहेंगे अब मतलब अब नहीं अच्छे दिन आएंगे, क्यों नहीं, कैसे हम आएंगे? तो रोशन ख्याल है, नहीं बिल्कुल होगा अच्छा। यार हम भी रोशन ख्याल है, आप रोशन ख्याल। आप पुरुमीद रहना चाहिए, लेकिन मुआशर तब्दील हुई ना। देखिए अब मुझे बताएं, हिफ्ज़ मरातिब जिस तरीके का था, जिस तरह के आदाब थे, मतलब पानी कौन पहले पिएगा, सरहाने पे नहीं बैठना, बाइती बैठना है बुजुर्गों के, अब ये चीजें ऐसे माशरत से हमारी खत्म होती जा रही है ना। अगर अच्छे दिनों का सर तस्करा करें, क्योंकि आपने तो पूरा ट्रांजिशन देखी है ना, कि ऊपर से नीचे आने तक की। हैदर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ओवरऑल माशरे में तनज़्ज़ुली आई हुई है, और वो किसी कसदन नहीं आई हुई है, सहवन आ गई है, वही आपने कहा ट्रेंड बन गया है। इसको मैं एक बहुत मुख्तसर सी मिसाल दे देता हूँ ना। आज से पहले जब मैं स्कूल लाइफ में था, तसव्वुर नहीं था कि वालिद साहब घर के अंदर एंटर होंगे और टीवी चल रहा होगा, या आवाज होगी। हम ये तो सामने की मिसाल है ना, इसके अंदर तो मजलिस महफिल की तो बात ही नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि अब्बा सामने बैठे हैं और बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और क्या चल रहा है, क्या आवाज आ रही है, टीवी चल रहा है। ये तो ओवरऑल माशरा, ओवरऑल सोसाइटी ऐसी हो गई ना हमारी, और उसका इतलाक दीन में भी हो गया है। सब मैं आपको छोटी मिसाल में हिफ्ज़ मरातिब की बात करूँ, एक चीज मेरे सामने आ गई कि अब ये गुफ्तगू हो रही है। अनीस ने लिखा कि हजरत अब्बास की जो ज़ौजा हैं वो इस बात पे इसरार कर रही हैं कि अब आप इन्हें भेज दें। तो ज़ैनब कह रही हैं कि भाई रुक जाते हैं अभी। अब वहाँ वो एक शेर उन्होंने लिखा है एक बंद के आखिर में। अब आप देखिए कि अब ये गुफ्तगू का अंदाज क्या है। हर वक्त किबरिया से तलबगार खैर हूँ, आगे जो कुछ सबहों की रजा मैं तो गैर हूँ। अब ये जो अब आप सोचे ना, ये जो यानी ये दरख्वास्त करने का कैसा अंदाज, आगे जो कुछ सबों के कहूँ मैं तो गैर हूँ। अब ये जो हिफ्ज़ मरातिब है ना रिश्तों का, ये तहजीब यही पढ़ के तो आती थी। अब ये तहजीब अब कहाँ से, मतलब आप इसको। अच्छा, वो सिब्ते जाफर साहब के साथ हैदर भाई का वक्त गुजरा, तो मैं चाहूंगा कुछ यादें वो हमें बताएं आप। उस्ताद के हवाले से तो यह है कि देखें, कोई हमने जैसे आपने कहा ना, मरसिए के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक डिवीजन हम देख लें कि भाई तहत में जो एक मरसिया चल रहा है और एक जो है वो तरन्नुम के साथ चल रहा है। तो जो तरन्नुम के साथ वाला मामला है वो सोज़खानी का मामला है, और सोज़खानी बाकायदा एक फॉर्मेट है, उसके अंदर ये है कि भाई एक शख्स जो है वो लीड कर रहा है, वो पढ़ रहा है, उसके साथ कोरस की जो टीम बैठी है जिसको बाकायदा वो बाजू साथी कहते हैं, और जो कलाम पढ़ा जा रहा है, जो उसका इंतखाब है वो बस्ता कहलाता है, जिस किताब से वो पढ़ा रहे हैं। तो उस्ताद प्रोफेसर सैयद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी साहब का एक काम रहा कि उन्होंने एक ऐसे दौर के अंदर कि जब लाजमी बात है कि वसाइल के मसाइल हैं, उन्होंने शहर कराची के अंदर और ऐसे कोई 150-200 लड़के तैयार कर दिए जो मजलिसों के अंदर जाके जो है वो ना नाश्ता, ना पानी, ना नाज, ना नखरे, ना लिफाफा, ना हदिया, वो बग़ैर उसके काम करेंगे। तो ये उस्ताद का एक बहुत बड़ा काम रहा शहीद प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र ज़ैदी साहब का, और हमने भी उनसे सीखा। उसमें एक चीज़ हमें ये बताएंगे, जैसे मतलब उन्होंने खुद तरबियत ली, उन्होंने अपने साथियों से तरबियत ली, और फिर उन्होंने उस फन की तरबियत भी ली, उस फन के सोच के अंदर कौन से रागों का इस्तेमाल करना है, कौन सी आवाज़ों का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मुझे जब पता चला तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पीटीवी की बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग में कज्जन भाई के वो मरसी सुने जो मेहनाज के वाले, जी हमने उनको बहुत सुना, और वो बहुत रिवायती अंदाज था, और वो यकीन जाने मतलब आपको अपनी नानी दादी देखती थी, वो बिल्कुल एक खास अंदाज था। उनसे भी उन्होंने इख्तिसाब फैज किया। बिल्कुल। तो वो आप लोगों को जब इस बारीकियों पे बात करते थे, जरा उस पर भी उन बारीकियों पे देखें। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही ना कि आप जैसे कह रहे थे कि भाई ये कहाँ तक मामला जा रहा है, तो उन्होंने पहले ये नहीं कहा कि हमारे उस्ताद ने कि बेटे तुमने अच्छा मर्जिया खान बनना है, तुमने अच्छी सोचखानी करनी है। उन्होंने बोला मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, तुमने एक अच्छा इंसान बनना है। तो ये एक शख्स की जो फिक्र होगी ना कि मतलब वो ये नहीं जा रहा कि मतलब ये तरवीज सोचखानी हो, वो ये चाह रहा है कि भाई इंसान जो है आप अपनी शख्सियत को मिसाली बनाए, आपने माशरे के अंदर कैसे मुफीद साबित होना है, आपने किस तरह से काम लेकर चलना है। तो इस बात को उन्होंने उसकी वजह भी थी ना। देखिए फन, वैसे तो अच्छा इंसान बड़ा फनकार बनता है, या बड़े फनकार से हम ये तवक्को करते हैं उसको अच्छा इंसान होना चाहिए, लेकिन सोज खानी या नात खानी या ये जो ये महज फन नहीं है, ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना एक आदमी। बिल्कुल। यानी एक आदमी सोचखानी किसकी कर रहा है, इमाम हुसैन की, तो उसका किरदार भी अगर ऐसा हो, उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी हो, वो बहुत लाजिम है उसके लिए। वरना तो मतलब लोग जब उसी दुई को देखेंगे
اسی شخص کو جو نمائندہ بن کر آیا ہے اس وقت، میرے لیے تو اس پورے المیہ ایمبیسڈر ہے نا وہ، جب ایمبیسڈر ہی صحیح نہیں ہے تو وہ کہہ آپ نے بالکل. اور میں اپنے ذاتی تجربے سے کچھ لوگوں سے واقف ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں اس کو، مطلب ہر ایک طبقے کی ایک پولیٹکس ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں سبت جعفر صاحب کے شاگرد کہ مثلاً اگر کوئی آدمی ہے اور وہ بہت باوسائل نہیں ہے اور اس کا کسی گھر کا انتقال ہو گیا اور مجلس ترہیم ہونی ہے یا 40ویں کی مجلس ہے یا برسی کی مجلس ہے، وہ لوگ ایک کال کی دوری پر آ جاتے ہیں. ایسے شاگرد ہیں ان کے. ایسا ہی یہ جو چیز وہ چھوڑ کر گئے اپنے، یعنی یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ استاد کا قصہ یہ رہا کہ انہوں نے، ایک صاحب نے، کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اخبار میں جیسے آتا ہے بھائی 2x2 کا 4x4 کا ایک اشتہار آ گیا، انہوں نے سوسخانی میں نام ڈال دیا استاد کا کہ بھائی یہ سوسخانی جو ہے وہ سبت جعفر مرحوم صاحب فرمائیں گے، مطلب اس وقت. تو اگلے بندے نے کہا آپ نے ان کو بتایا بھی ہے؟ بول رہے ہیں بھائی وہ روزانہ اخبار پڑھنے والا بندہ ہے اور کوئی ایسے بھی دن نہیں چل رہے ہیں جس میں مصروفیات ہوگی تو لازمی پہنچ جائیں گے. ارے سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب لوگ ایسی بھی تھے کہ جو مطلب ذکر کو مقدم جانتے تھے اور وعدے کی پاسداری کرتے تھے. تو لوگوں نے ایسے بھی نام دے دی اور وہ وہاں پہ مجلس پڑھنے کے لیے پہنچے. سر آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں یقیناً زندگی میں، اگر ان کی کچھ تذکرے پہنچائے ہم تک؟ یار دیکھیے تو بہت ہے، لیکن ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا تو اس دور نے بہت نا امید کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اور آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ شاید جوان ہیں، مجھے تو بہتری نظر نہیں آتی. نبی کا تنزلی تو ہے، ہر جگہ ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹرم ہوتی ہے دا نیو نارمل. دا نیو نارمل از دا موسٹ اٹروشیس ایبنارمل دیٹ کین ایور بی. اب ہم نے ہر چیز کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نیا ہے، ٹرینڈ ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے، نہیں آگے بڑھ جاؤ، غلط نہ کہو، یہ نہ کہو. بھائی اسی پہ تو ساری عمارت ٹیڑھی ہوئی ہوئی ہے کب کی. وہ 3 منزلیں چڑھتے ہیں پھر ٹوٹتی ہے، پھر وہیں سے بنا دیتے. بھائی بنیاد تو درست کرو. تو ہم جب تہذیب کی بنیاد ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اچھا یا تو ہونا کہ آپ بہت اچھی انگریزی بول رہے ہوں، پھر بھی وہ بھی برداشت ہو جائے گا کہ چلو یار اردو نہیں آتی تو انگریزی اچھی بول رہا ہے. آپ انگریزی بول کے مہذب انسان بن جائیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے آرٹ فیلڈ میں محمود علی صاحب ہمارے اداکار جو تھے، ہمارے بہت اچھا خود بھی پڑھتے تھے، مجالس گھر میں ان کے ہوتی تھی. اور لیکن اخلاص جو ہوتا تھا نا پہلے، وہ مجھے وہ اخلاص کی کمی نظر آتی ہے. یعنی ہوتی ہوگی، اب زیادہ کچھ. میں نے ایک گفتگو سنی تھی پوری میرے پر ریکارڈڈ ہے، جان ایلیس صاحب کی، وہ شاید آپ نے بھی سنی ہو. انہوں نے کچھ لوگوں سے سوالات کیے، انہوں نے جو جواب آپ دیے وہ بالکل درست تھے، غلط نہیں تھے. وہ جس میں وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام بارگاہ کیا ہوتا ہے. ہاں، اگر آج بارگاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باڑا ہوتا ہے. جنہوں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم، تم تو دعائیں دو سنیوں کو جنہوں نے جمع کر دیا تمہارے لیے سارا کچھ، تمہیں تو معلوم ہی کچھ نہیں تھا. تو وہ اور سارے ایسے لوگ بہت آج بھی ہیں کہ جہاں جن کو یہ پتہ چلتا ہے نا ہے مجلس ہے، یوں پہنچ جاتے ہیں. اور ویسے بھی ہیں کہ یار کیا پکا کیا ہے مجلس میں. سر صاحب آخر میں اگر ہم ایک تذکرہ کریں شفیع قاڑوی صاحب کا، کیونکہ انہوں نے کربلا پڑھنے کا جو سلسلہ بلکہ وہ تو ہمیشہ آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا، ہمارے تو بچپن میں محرم کے آنے کی 2 بڑی نشانیاں ہوتی تھیں، اور وہ یہ کہ گھروں میں، کارخانوں میں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں آس پاس کارخانے بھی بہت ہیں. تو اب جو ہے یکم محرم کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اب گانے اور دیگر موسیقی وغیرہ بند ہو جائے گی، اور سنی علاقوں میں موسٹلی وہ شفیع قاڑوی صاحب کی تقریر جو انہوں نے واقعہ کربلا انہوں نے بیان کیا تھا وہ، اور گھروں میں شہادت نامے پڑھے جاتے تھے. وہ روایت اب تقریباً وہ تو اب ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی روایت شہادت نامہ پڑھنے کی. اور وہ شفیع قاڑوی صاحب کی وہ خاص طرز کہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ جیسے یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، تو وہ پوری ہمیں یاد. اور پھر اس میں ایک اور دلچسپ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس طرف ہم دائرے کراچی کی بات کرتے ہیں تو شفیع قاڑوی صاحب نے اس کو بہت زیادہ، مطلب ان کی کیسٹوں کا سیٹ مجھے یاد ہے، اتنی خوبصورت اس کی وہ آتی تھی اور مختلف اس کے ایڈیشنز آتے تھے کیسٹوں کے. اور ہمارے گھر میں تو ہمیں ان کی جو ہے وہ
پوزز تک یاد ہو گئے تھے کہ وہ کس جگہ پہنچ رہے ہیں اب تقریر میں. اتنی سنی ہم نے تقریر میں. پنجاب کے اندر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیان کیا. مجھے صحیح جو اگر نام یاد ہے ان کا نام تھا شبیر صاحب تھے. وہ بہت, اور پنجابی میں آپ کو میں بتاؤں, جو پنجابی میں جو خطیب ہیں ان کے پرانے اگر آپ سنیں, اس کی ایک بڑی دلچسپی چھوٹی سی مختصر سی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح پنجابی کے اندر بھی جو داستانیں ہیں ان میں رشتوں کا اور اس کا بیان بہت ہے. مثلاً اگر آپ مرزا صاحبہ جو کہ بہت مشہور داستان ہے, اس میں جو مرزا اس کا اپنی بہن وہ جا رہا ہے صاحبہ کے پاس, اور مرزا کو اس کی بہن روک رہی ہے. عالم لوہار نے وہ مرزے دی ماں اور بہن دا ہاڑا, یعنی وہ اب اس کو روک رہی ہیں اور وہ مطلب وہ پکار رہی ہیں اس کو. اگر آپ وہ سن لیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. اچھا وہ ہوتا کیا تھا کہ حضرت زینب کے امام کو روکنے کے وقت اور پھر کربلا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر آپ کو پتہ نا کہ جو منظر ہے کہ سیدہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہو رہا ہے, اس میں جو وہ لوگ پڑھتے تھے, اگر آپ پنجابی سمجھتے ہوں اور آپ ان لوگوں کی آپ وہ سن لیں تو کلیجہ کٹ جاتا ہے. اس طرح واقعہ کربلا بیان ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ شفیع قاری صاحب نے اس کو ایک بہت کمپائل کر دیا. وہ تو ہمارے اچھا ہمیں جو کرونالوجی ہے نا پوری, وہ اسی سے یاد ہوئی. ہاں کہ نامہ ہی سے سب کو کہ بھئی اس وقت آپ نکلے امام, اور وہ آپ اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے بہت کمپیکٹ طریقے سے بیان کیا ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ آپ تاریخی پس منظر میں جائیں گے تو کتنا لمبا طویل جائیں گے کہ مدینہ میں امام اور فوج آ گئی اور اب آپ نے روانہ سفر رخت سفر باندھا. تو انہوں نے بہت طریقے سے اور بہت اختصار کے ساتھ لیکن بہت جامعیت کے ساتھ وہ واقعہ ہمیں تو بھائی حفظ ہو گیا وہاں سے. اور بیچ میں وہ اشعار پڑھنا ان کا, پھر وہ طرز کے ساتھ. اب وہ ظاہر ہے آپ سوچیں گے وہ شاید لوگوں کو اتنا اٹریکٹ نہ کریں, لیکن وہ جو ان کی خاص آغاز اور جب وہ طرز اٹھاتے تھے, اور جب خاص طور پہ جب وہ شہادتیں بیان کرتے تھے اس طرز میں, جو کہ ایک ایسا ہے نا جیسے کوئی بین کا انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب جو ایران وغیرہ کے مجالس ہیں اس میں جو مصاحب ہیں وہ بین کے انداز میں پڑھے جاتے ہیں. مطلب وہ ہمارے ہاں تو شاید یہ انداز نہیں ہے کہ ہمارے ذاکروں میں ہے, گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے یہاں بڑی جو علماء ہیں وہ ظاہر ہے وہ اس طرح انداز, لیکن جب مصاحب پڑھے جاتے ہیں تو باقاعدہ اس کو ایک ایسی وہ جھانکا آواز ہوتی ہے, آپ سن کے ہی آپ کا گلے جل جاتا ہے, آواز ہی رو رہی ہوتی ہے. اور پھر گھر میں جو خواتین تھی شہادت نامہ جس میں نے عرض کیا وہ پڑھا جاتا تھا. اور مطلب اچھا پھر تعزیہ داری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سنی محلوں سے خاص تھی. اور ہمارے محلے میں ایک تعزیہ نکلتا تھا, اور تعزیے کے ساتھ جو نقارے بجانے والے ہوتے تھے اور وہ جب مست ہو کر نقارہ بجاتے تھے, اور پھر اس میں خاص رواج تھا کہ جو چھوٹے بچے تھے ان کو تعزیے کے نیچے سے گزارا جاتا تھا, اور اس پہ وہ خاص وہ ناریل اور چھوارے کے وہ پھول وہ اپنا ہار بن کے ڈلا کرتے تھے. تو وہ مطلب ہمارے یہاں نائجیریا میں ہمارے لوگ رہے خاندان, تو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک منع بھائی تھے, وہ علی گڑھ سے تعلق تھا ان کا, اور وہ ان کا تیاری شروع ہو جاتی تھی 3 مہینے, مطلب عید کا چاند آنے کے بعد ان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی کہ وہ پنیاں خرید کر لا رہے ہیں اور وہ گتکے. یہ خاصہ ہے ہندوستان کا, اصل میں عزاداری دنیا میں اور کہیں ایسی نہیں ہوتی جو ہندوستان کی یا پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسی. اور وہ تلواریں بن رہی ہیں, اور وہ اچھا اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 10ویں کا تو نشانی یہی تھی. ہم تو دور سے پہچان جاتے تھے کہ جلوس دیکھنے کون گیا تھا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا گتکا ہوگا, اس کے ہاتھ میں وہ جو پنکھڑی سی ہوتی تھی. اچھا سر, آخر میں اگر آپ ہمیں یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے عراق اور ایران کا بھی سفر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ہندوستانی مزاج کے اندر ایک خاصہ ہے اس قسم کی عزاداری کا, تو وہاں کی تہذیب جو ایرانی تہذیب ہے یا جو عراق کی تہذیب ہے ان میں اور یہاں میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ کنٹینڈ ہے, وہ حفظ مراتب تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کپڑے پھاڑ کے باہر نہیں نکل آتے, وہ اس کا احترام کرتے ہیں بہت منظم طریقے سے, بہت مہذب طریقے سے وہ کرتے ہیں. ان کا ایک اور ان کے یہاں وہ جو تمثیل کی روایت ہے وہ پورے عراق میں, اور جو تعزیہ, اچھا وہ تو تعزیہ اس کو ہی کہتے ہیں. ہاں, وہ میرا کہنے کا صرف مقصد ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلچرل کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے, سب سے اہم نقطہ ہے, رسومات کیا ہے اور اصل مقصد. اور پھر اس میں ایک چیز ہمیں کہنی چاہیے کہ ہماری جو گورننس ہے اس نے بھی بہت سے مسائل پیدا کیے. بھائی اب یہ مسئلہ پچھلے 30-40 سال میں پیدا ہوا. ہم نے وہ محرم دائرے 2001 کے بعد یہ مسئلہ شدید تر ہو گیا. ہم نے بہت جلوس دیکھے محرم کے کہ گزرتا تھا, ہم لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا.
اب جو سلسلہ شروع ہوا جس کی وجہ سے ایک اور خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں جو مسائل پیدا ہوئے، بھائی یہ میرے حل کرنے کا کام نہیں ہے، یہ حل کرنے کا کام ہے ان صاحبان حل و عقد کا کہ بھائی آپ نے سوسائٹی کو کس طرح، آپ صرف اس کو انتظامی مسئلہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے 4 سڑکیں بند کر دی اور موبائل فون سروس بند کر دی تو اس سے آپ کیا سوسائٹی کو، یعنی یہ آپ صرف اپنا ایک کام کر رہے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے نا اس سے میں نظریں نہیں چرا سکتا، بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں نے تو 80 کی دہائی میں کلاشز دیکھے نا، میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کیا ہو رہا ہے. ہم تو یونیورسٹی میں تھے، کراچی یونیورسٹی میں، تب بھی ہم نارمل جیسے وہ کانفلکٹ جو اسٹوڈنٹ یونینز میں ہوتا تھا، ہم پی ایس ایف کے تھے وہاں جمعیت، ہم دوست تھے سارے، ساتھ بیٹھتے تھے 1 بجے تک، تھوڑی سی انیموسٹی، 1 بجے کے بعد صاحب بیٹھ جاتے تھے، چلو چائے پلاؤ یہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز کنٹینیو ہونی چاہیے تھی. اختلاف ہے تو ہے، کیا کریں، ہمیں یہ بتایا گیا تمہیں یہ بتایا گیا، میری سمجھ میں یہ. اب اس لیے کسی کا گریبان پکڑنا یا مارنا، سب انسان ہی ہے نا، اور اپنے آپ کو مار رہا ہے تو بھائی مارنے دو، خوشی سے مار رہے ہو. تمہیں کیا کہہ رہا ہے وہ، تمہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی، خوشی سے مار رہے ہو، وہ مارنے دو. وہ اس کا رہ دو. بہرحال اس میں افتخار حیدر صاحب کا ایک شعر یاد آیا، کہنے لگے کہ بھائی وہ عزم و یقین و ہمت و صبر و رضا کے ساتھ صحرا میں ایک شخص کھڑا ہے خدا کے ساتھ. تو اس کے اندر پھر ایک جو جیسے ہم نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ بھائی ایک میسج کی بات کر رہے تھے نا، کربلا سے آپ میسیجز لے رہے ہیں، آپ ریلیشن شپ سیکھ رہے ہیں، آپ باقی سے، تو اس میں ایک جو درس ہے جیسا کہ آپ نے ابھی حضرت حور کا تذکرہ کیا، ہمارے یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ امام علی مقام کا جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی طرح درگزر کس طرح کرنا ہے. یعنی وہ شخص جو یہ سمجھ لیجیے کہ جو لے کر آ گیا امام کو کربلا تک، وہ بھی اگر اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کو گلے سے لگا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ مطلب ہو رہا ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ ہو رہا ہے نیت توبہ لیے ہوئے شہ جا رہے ہیں سورہ رحمان کی طرف. تو کس طریقے سے ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ وہی اگین اپنی تحقیق خود کیجئے. بہت جگہ کتابیں ملتی ہیں، دونوں مکتب فکر میں کتابیں موجود ہیں. ہسٹری کو ایز اے ہسٹری پڑھیے، ہسٹری کو آپ اس پہ نہ، اور اس میں سے کہ بات کرنے کی اجازت دیں. اب بہت زیادہ اسپیس شرنک ہو گیا ہمارا کہ ایسے موضوعات پر بات کرتے ہوئے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کس طرف سے تیر چلے گا اور کون شہید ہوگا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. بات کریں بھائی، اگر ایک چیز کوئی میری چڑ ہے تو آپ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ احترام. اچھا ناصر صاحب، اگر آخر میں سر آپ بھی اپنا کوئی کلام ہمیں سنائیں محرم کے حوالے سے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اصل میں تو ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کی تربیت کے لیے شروع کیا ہے، تو اس میں کچھ ایسے اشعار جو یقیناً امام حسین علیہ السلام سے ہماری محبت میں اضافے کا باعث بنے. تو میں پہلے سنا دیتا ہوں آپ کو. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک کلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ کہ جس کی جرت سے جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. اگر آپ کو انیس کا بند سن لیں گے اتنی دیر میں تو کیا اچھا رہے گا. انیس کا بند میں نے بھی کل یاد کیا، میں سناتا ہوں آپ کو. نمک خانے تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. اچھا میں بند، مجھے نا اس میں ایک چیز میں ویٹ کر رہا تھا کہ پوچھے گا شبیر کو، نہیں وہ کل ہو گیا نا میرے ساتھ. اب سر وہ ہم تو نا ذوق وہاں تک آگے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، بس اتنی پتا ہے، اس سے آگے کا نہیں پتا. مرثیہ خان کی ایک نشست کا انداز تھا کہ 2 سانو بیٹھے گا ممبر پہ کس طرح بیٹھنا ہے، اور مرثیہ اگر لکھا ہے تو اس نے ہاتھ میں دائیں جانب پڑھنا ہے. اس میں ایک واقعہ کہ مطلب میر انس اور میر نفیس جو کہ انیس کے صاحبزادگان تھے تو ان کا انداز تھا. اس میں ایک واقعہ بڑا مجھے بہت، آپ سوچئے کہ یہ کیسے لوگ تھے. تو انہوں نے ایک مرثیے کا بند پڑھا، مطلب ان کے ہاتھ میں مرثیہ ہے اور انہوں نے ایک بند پڑھا
جب ساعت وداع امام غنی ہوئی تھی بیویوں کی جان پہ اس دم بنی ہوئی حضرت چلے تو اور بھی سینہ زنی ہوئی پردہ حرم سرا کا اٹھا روشنی ہوئی. سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ہاتھ اٹھایا تو مجلس نے مڑ کے دیکھا, یعنی اس انداز سے پڑھا پردہ حرم سرا کا اٹھا روشنی ہوئی, تو انہوں نے اس طرح پڑھا کہ مجلس نے مڑ کے دیکھا کہ شاید واقعی پردہ اٹھ گیا ہے. واہ 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 واہ. حیدر بھائی آپ کو اپنا کلام کو سنا دیں, چونکہ ایک وقفہ لیا ہوا حیدر بھائی نے, تو میں ایک کلام اور سنا دیتا ہوں. سر ہمارے دادا کا کلام ہے, راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین, حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین, دے دیا سر مگر نہ ہاتھ دست یزید میں دیا, اس طرح در سے حریت ہم کو پڑھا گئے حسین, آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک, زخم ہر ایک کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین, ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیاں ہوا ہے ریاض, جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئے حسین. میں 4 مصرے سناتا ہوں, کہنے لگے کہ آپ ہی نہیں کہا نا, آج کل تو خود ہی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. کیوں یہ تاریخ کی آنکھوں میں دھواں ہے اب تک, کیوں یہ تاریخ کی آنکھوں میں دھواں ہے اب تک, کس کا گھر جل گیا کیوں آہو فغاں ہے اب تک, کون صدیوں سے یہاں تشنہ دہاں ہے اب تک, کس کے مشکیزے میں عباس کی جاں ہے, کس کے مشکیزے میں عباس کی جاں ہے اب تک, کربلا والے ہیں توحید بچانے والے, کربلا والوں سے قائم یہ اذاں ہے اب تک, اور دیکھنا جلد وہ کعبے میں پڑھے گا مجلس, پردہ غیب میں جو مرثیہ خاں ہے اب تک. پردہ غیب میں جو مرثیہ, کیا بات ہے. اب خالد صاحب کی طرف اب پتہ نہیں سن لینا, اگر ایسے ہی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں. ہم عموماً میں تو یہی کہتا ہوں, تم سے رستے میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں خود کو مسلمان, پتہ نہیں جس کے ہیں وہ بھی مانتا ہے کہ نہیں. تو ایک ماتم تو خوب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, ماتم تو خوب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, کیا نقش قدم پر حسین کے بھی چلیں گے. کیا بات. بانگ دہل جن کا شیعہ کہتے ہیں خود کو, ہم جیسوں کو کیا اپنا شیعہ وہ بھی کہیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ ہمیں سیلف خود کو دیکھنا پڑے گا ہمیں, کہ یار ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم فلانے ہیں, ہم تو جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کیا ہم وہ ہمیں مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. ایک میں نے لوگ عید آتی ہے, یعنی ہمارے جب رمضان ختم ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے ایام اعضاء آتے ہیں, اس پہ لکھا تھا, کسی نے کہا بھائی فلانا فلانا, دل ایسے مغموم ہوتا ہے. سنتے ہیں کہ جناب رسالت مآب کی بیٹی کے گھر میں ہے صف ماتم بچھی ہوئی, گر سچ ہے یہ تو کون ہے جو بن کے مسلمان تیاریاں ہیں کر رہے اس طرح عید کی. مارے گئے نہیں کیا خلیفہ رسول کے, بچے ہوئے یتیم کیا نہیں بطول کے, کیا فاطمہ کے گھر میں تھم چکا ہے شور و شین, کس حال میں نہ جانے ہیں عباس حسن حسین. سیدانیوں کے عید کے کپڑے کیا آ گئے, بادل غموں کے ٹل گئے خوشیوں کے چھا گئے. ام البنین سوگ کیا اپنا بڑھا گئیں, کیا دختران فاطمہ بھی مسکرا گئیں. گریہ نہیں ہوا ہے گر یہ نہیں ہوا ہے تو کس بات کی خوشی, آل نبی پہ چھائی ہے یہ کیسی بے بسی. گھر پر رسول پاک کے چھایا ہوا ہے سوگ, امت کو ان کی لگ گیا مبارکوں کا روگ. حکم خدا ہے عید مناؤ منائیں گے, یہ بھی ہے حکم پرسے کو جاؤ تو جائیں گے. کچھ حیثیت نہیں ہے تمہاری نبی کے پیش, آل نبی کو خود سے بڑھ کے چاہو چاہیں گے. غم دے نبی کو جو نوید تم کو مبارک,
ڈوبی ہوئی لہو میں عید تم کو مبارک. آپ آج رو رہے ہیں نا غازہ کو, بالکل. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیسے چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے, کیوں مارا جاتا ہے, کون مارتے ہیں, کس کی سنت ہے یہ. تو آپ دیکھ لیں, اب آپ ڈیڈکشن ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ, نہیں ٹھیک ہے آگے بڑھ. ارے آگے نہیں بڑھ سکتے بھائی, کیسے آگے بڑھ جائیں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے, وہ آپ کے کہنے سے, میرے کہنے سے, کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ لکم دینکم ولی دین, ہم اسی پہ چھوڑتے ہیں بات. آپ کو, آپ مانیں اس کو, کریں. آپ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عید مبارک, ٹھیک ہے نا. وہاں قیدی مر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عید مبارک. ارے کیا رسمن نہ کریں آپ. میں کہتا ہوں آپ حقیقتاً انسان بن جائیں. میرا اقبال نے بھی سر یہ والی بات کہی تھی نا, وہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیر ہے. بہت بہت شکریہ. ہم اس بزرگی کے لیول پہ آ گئے جب ہم تلخ ہو گئے ہیں دیکھ کے سب. لیکن ہم نے سر اپنے بڑوں سے سیکھا نا کہ جو ہمارے بڑوں کی تلخی ہے اس میں جو شیرینی محسوس نہیں کرے, اس کو نہ تلخی کا مطلب پتہ نہ شیرینی کا. بڑا اچھا, مجھے تو بہت بہت لطف آیا رہا صاحب کی گفتگو سے. یہ چیزیں زندہ ہونی ہیں, یہ چیزیں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حیدر عباس زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کو, ان جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں زندہ. تو یہی امید ہے کہ شاید جیسے میرا رونا یہ ہے کہ ٹی وی بچوں کا پروگرام کوئی نہیں چلاتا, نہ میوزک کا پروگرام چلاتا ہے, تو ایک رونا اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں گے, یار مرثیے بھی سنا دو بھائی. شاید نئی نسل کے کون اس میں چاہنے والا پیدا ہو جائے, معلوم تھوڑی چلتا ہے. کس کے کان میں اذان کی آواز آ جائے, حسین کا نام آ جائے, کوئی پڑھ لے اچھا. پھر آخر میں ہم یعنی میں تو دیکھیے اب کسی بھی واقعہ, کسی بھی تاریخ کو اگر آپ دیکھتے ہیں ظاہر اس سے کچھ نہ کچھ آپ ایک فہم تو حاصل کرتے ہیں, یا مرثیہ ایک صنف ادب ہے, ادب آپ پر کچھ نہ کچھ تو اثر کرتا ہے, دل کہیں نہ کہیں تو آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کے خیال کو کرتا ہے. تو میرا تو ایک بڑا عجیب سا تاثر ہے کہ کربلا کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہو جاتا ہے. تو بس آپ کو اپنے خاندان سے, آپ کو اپنے رشتوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہن کیا ہوتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کربلا کی طرف یوں کھنچا تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, اور پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو, کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا اور میں راضی تھا, آپ کے بیٹے مارے گئے میں راضی تھا, آپ کے بچے پیاسے رہے میں راضی تھا, آپ کی بیٹیوں کی چادر چھینی میں راضی تھا. کیسے اس شرمندگی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا, اور وہ میرا جو شرمندگی جو ہے وہ میرے اندر ہے, اور وہی ایک احساس ہے جو میرے لیے مجھے پکڑ کے رکھتا ہے کہ یار کسی طرح رسول اللہ کو منا لو. رسول کو کیسے مناؤ؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو کسی نے تھپڑ مارا اور وہ آ کہتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ خالد صاحب, تو کیا میں جواب دوں گا؟ اس کو نہیں دوں گا. تو جو رسول کے بیٹے کو مار کے رسول کو سلام کر رہے ہیں, کیا رسول جواب دیں گے؟ وہ شاید اتنے بڑے ہیں دے دیں, میرے خیال سے نہیں دیں گے. حسین کو مارنے والے کو جواب نہیں دیں گے, میرا دل کہتا ہے. تو مجھے یہ تکلیف تھی, اور میں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بھی روتا ہوں, یہی دعا کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں نادانی میں ہو جاتی ہیں. ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں نا, وہاں نہیں بھی ذکر ہوتا, نہیں بھی لوگ اس کو, بہت سارے واقعات کو لوگ بی لٹل کرتے, چھوٹا کر دیتے ہیں. ہاں ہو گیا ٹھیک ہے, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اور ہم اس کا وزن اتنا ہے. کربلا بہت بھاری چیز ہے, اتنی بھاری ہے کہ عام آدمی اٹھا نہیں سکتا اس کو. تو اس خوف سے اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. تو وہ ہے جو اللہ ڈال دے کسی پہ. اور مجھے تو یہی غم آج بھی کھایا جا رہا ہے, اور کل بھی کھایا جا رہا تھا, اور تعداد میں حیات کھایا جائے گا,
یا رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, بس اور کچھ نہیں ہے, کربلا یہی ہے. بہت شکریہ آپ تمام آزاد قیدر بھائی, بہت شکریہ. وہ بھی نصیر الدین شاہ صاحب کے کچھ اشعار ذہن میں آ رہے ہیں کہ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی, زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی, حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ, ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی, دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی.